اس لیکچر کا عنوان ہونا چاہیے ہاؤ ناٹ ٹو تھنک اباؤٹ فلسفی. فلسفے کے بارے میں کیسے ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. مانا کہ فلسفے کی تاریخ میں ایک لمبی فہرست ہے فلاسفرز کی، اور کتابوں کی تو اس سے بھی لمبی فہرست ہے. مزید معاملہ اس طرح اور بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کا تعلق کسی ایک سماج سے نہیں، کسی ایک وقت سے نہیں. کوئی قدیم یونان میں لکھ رہا ہے تو کوئی میڈیول کرسچینٹی کے پیریڈ میں لکھ رہا ہے، کوئی اسلام کے عباسد پیریڈ کی ہائٹ پہ لکھ رہا ہے، گولڈن ایج میں لکھ رہا ہے، تو کوئی آج لکھ رہا ہے. بہت ہی مختلف ٹائم پیریڈز ہیں، بہت ہی مختلف سوسائٹیز ہیں. تو ان سب لوگوں کو کس طرح سے ایویلیوٹ کیا جائے؟ کیا ہم ایک فلاسفر کو قبول کر لیں اور باقی سب کو ارریشنل ڈکلیئر کر دیں، غلط کہہ دیں اور کہہ دیں کہ وہ بیکار تھے، وہ بلکہ ہم سے جھوٹ بول رہے تھے؟ یہی کچھ اظہار کیا علی حسن صاحب نے. تو میں نے سوچا کہ انہی کے نقطہ نظر کو استعمال کرتے ہوئے اپنے خیالات فلسفے کی تاریخ پر آپ کے سامنے پیش کروں. آئیے سب سے پہلے علی حسن صاحب کا وہ فقرہ سنتے ہیں، وہ تنقید سنتے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیے، آپ کو سسٹم چاہیے نا. اگر پلیٹو کا سسٹم صحیح ہے تو ارسطو کا غلط ہے، اگر ارسطو کا صحیح ہے تو ڈیکارٹ کا غلط ہے، ڈیکارٹ کا صحیح ہے تو اسپینوزا کا غلط ہے، اسپینوزا کا صحیح ہے تو ہیگل کا غلط ہے، ہیگل کا صحیح ہے تو کانٹ کا غلط ہے، کانٹ کا صحیح ہے تو شوپنہاور کا غلط ہے، شوپنہاور کا صحیح ہے تو ہائیڈگر کا غلط ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 5000 فلسفیوں نے اپنے سسٹم دیے، صحیح تو ایک کا ہوگا نا زیادہ سے زیادہ، تو باقیوں نے جھوٹ بولا نا. چلو جھوٹ میں نہیں کہتا ہوں، ان لوگوں نے دیانتداری سے ریسرچ کری ہوگی، لیکن ان کا سسٹم غلط ثابت ہوا نا. اگر زیادہ سے زیادہ فلاسفرز کا سسٹم صحیح ثابت ہوگا تو کسی ایک کا ہوگا نا، باقیوں کا غلط. تو جھوٹ تو نہیں، تو سسٹم دے کر کیا اکھاڑ دیا؟ کسی نے اگر سسٹم دے دیا تو کیا اکھاڑ لیا؟ بھائی سسٹم غلط ہی ثابت ہوا نا سب کا. المیہ یہ ہے کہ یہ تنقید بالکل اینالیٹک فلسفی کی میتھڈالوجی پر بنیاد رکھتی ہے. جی ہاں، اگرچہ الزام مجھ پر لگتا رہتا ہے کیونکہ میں نے برٹرنڈ رسل کو ایک دفعہ کوٹ کر دیا کہ شاید میں اینالیٹک فلسفی کا بہت بڑا کوئی یہاں پہ کارندہ بیٹھا ہوا ہوں، کارکن بیٹھا ہوا ہوں. مگر ان فیکٹ یہ تنقید جو علی حسن صاحب نے کہی اور کی، وہ اینالیٹک فلسفی کی ہی تنقید ہے. کیوں؟ کیونکہ اینالیٹک فلسفی کی میتھڈالوجی یہ ہے کہ اس نے فلسفے کو ایویلیویٹ کرنا ہے، فلسفے کو دیکھنا ہے کہ درست ہے غلط ہے کسی ایک یونیورسل سٹینڈرڈ آف لاجک کی بنیاد پہ. انہوں نے کہنا جناب یہ سٹینڈرڈ ہے لاجک کا، یہ اس پہ جو پورا اترتا ہے فلسفہ وہ صحیح فلسفہ ہے، باقی سب کچھ غلط ہے. انفیکٹ میں اس کو اس کی لینگویج میں بھی آپ کے سامنے ایکسپریس کر سکتا ہوں. لا بنے گا اٹ از ناٹ دا کیس that both x and not x are true at the same time. اور اس کو ہم سمبولک لینگویج میں اس طرح سے ایکسپریس بھی کر سکتے ہیں. علی حسن صاحب کی یہ تنقید در حقیقت یہی اسی فارمل لاجک کے اصول کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اسی میں سے اخذ کرتا ہے نا آئرنی کی بات. میں نے فارمل لاجک کا لفظ استعمال کیا، یہ کیا بلا ہے میں مختلف لیکچرز میں سمجھا چکا ہوں، مگر یہاں پر بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. ارسطو نے 3 لاز آف لاجک بتایا: لا آف آئیڈینٹی، لا آف نان کانٹرڈکشن اینڈ لا آف ایکسکلوڈیڈ مڈل، اور یہ فلسفے کی بنیاد بنے. انفیکٹ اینالیٹک فلسفی بھی ان لاز، کلاسیکل لاز آف فارمل لاجک کو استعمال نہ صرف کرتا ہے، ان کو نہ صرف فارملائز کرتا ہے، بلکہ لاجک کی فردر ڈیولپمنٹ ہی اینالیٹک فلسفی کا نام ہے. ان اصولوں کو وہ قبول کرتے ہوئے مزید آگے ڈیولپ کرتا ہے لاز آف لاجک کو. مگر اس کے بالکل برعکس ایک اور ٹریڈیشن ہے جو کہ کانٹیننٹل فلسفی کا ٹریڈیشن ہے، جو ہیگل نے شروع کیا تھا، جس کی بنیاد ہی یہ تھی کہ اس نے اس فارمل لاجک کو چیلنج کرنا شروع کیا. جی ہاں، ہیگل کی بنیاد ہی یہ تھی، دا سائنس آف لاجک، کہ اس نے ایرسٹوٹل کے یہ جو 3 لاز آف فارمل لاجک تھے، جن کو کلاسیکل لاز کہا جاتا ہے، ان کو چیلنج کرنا شروع کیا. ہیگل نے یہ کہا کہ میں کسی بھی یونیورسل فکسڈ سٹینڈرڈ آف لاجک کو قبول نہیں کر رہا، بلکہ میں ایک الٹ آرگیومنٹ دے رہا ہوں کہ لاجک، منطق، ریزن، ہماری عقل بذات خود ایک ڈائلیکٹیکل پروسیس کے نتیجے میں ڈیولپ ہو رہی ہے، بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. یعنی لاجک کوئی فکس چیز ہے ہی نہیں، لاجک کی اپنی بذات خود ایک تاریخ ہے، لاجک کی خود اپنی ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ مزید ڈیولپ ہوتا چلا جائے گا. فارمل لاجک کا جو معاملہ ہے، چاہے وہ اینالیٹک فلسفی کے ٹریڈیشن میں ہو یا اس سے باہر ہو، وہ یہ ہے کہ جو چیز بھی لاجک پر پوری نہیں اترتی اس کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ارریشنل ہے،
یہ illogical ہے, irrational ہے, ریزن سے دور ہے, اس کو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. مگر اس کا جو فیٹل مسئلہ ہے اور فلو ہے وہ یہ ہے کہ پھر وہ یہ نہیں ایکسپلین کر سکتے کہ جس چیز کو انہوں نے irrational ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ تو بالکل ہی جی illogical قسم کی بات ہے, وہ تاریخ میں اس طرح سے حاوی کیوں رہی. مثال کے طور پہ بہت سارے وہ لوگ جو اینالیٹک فلسفی سے تعلق رکھتے ہیں, جس میں برٹن رسل بھی شامل ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن یا بلیف ان گاڈ از اے فارم آف irrationality. ٹھیک ہے, جس طرح رچرڈ ڈاکنز کو بھی آپ نے سنا ہوگا. مگر پھر وہ یہ نہیں ایکسپلین کر سکتے کہ جس چیز کو آج ہم ریشنل کہتے ہیں کل اس کو ہم irrational کہیں گے, جس چیز کو کل ہم irrational کہہ رہے تھے اس کو کل لوگ ریشنل کہہ رہے تھے. یعنی ریشنیلٹی کی اپنی ایک ڈیولپمنٹ ہے, ایک فلو ہے, ایک ڈائلیکٹک ہے. نہ صرف وہ اس ڈائلیکٹک کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, بلکہ وہ یہ بھی نہیں سمجھا سکتے کہ وہ چیز جس کو آپ irrational کہہ رہے ہیں وہ کل, بلکہ کچھ کیسز میں تو آج بھی حاوی آخر کار کیوں ہے. اس سوال کا اگر کوئی فلسفہ جواب دے سکتا ہے تو وہ ڈائلیکٹیکل فلسفی ہے. ڈائلیکٹکس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ فلسفہ ہماری سوچ, لاجک ہو, ریزن ہو, منطق ہو, عقل ہو, یہ تمام چیزیں انٹرنل کانٹرڈکشنز کے نتیجے میں ڈیولپ ہوتی ہیں, بڑھتی چلی جاتی ہیں. انٹرنل کانٹرڈکشنز کا کیا مطلب ہے کہ ان کے اندر موجود تضاد کے نتیجے میں وہ ڈیولپ کرتی ہیں, وہ بلڈ کرتی ہیں, وہ ٹرانسفارم ہوتی ہیں اور نئی شکل اختیار کرتی چلی جاتی ہیں. فیختے کے ٹرمز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھیسس, اینٹی تھیسس اور سنتھسس کے نتیجے میں ایک نئی چیز نکلتی ہے. ہیگیلین ٹرمز میں ہم اس کو کہتے ہیں سبلیشن. سبلیشن کا مطلب یہ ہے کہ پرانی چیز میں جو لاجیکل بات ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے, جو اس کے اندر illogical چیز ہے اس کو کور کیا جاتا ہے, اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے, اس میں تبدیلی کی جاتی ہے, جس کے نتیجے میں ایک نئی چیز سامنے آتی ہے. صرف ہمیں فیختے کی روشنی میں ہیگل کو نہیں سمجھنا ہے, ہیگل اس سے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ تھنکر ہے, مگر بہرحال سبلیشن کا کانسیپٹ کم سے کم یہی ہے. اب ہیگل کے لیے جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی جو فورس ہے, اس کے پیچھے جو پش ہے, اس کے پیچھے جو کاز ہے, اس کی جو وجہ ہے وہ ہے کانٹرڈکشنز ود ان کانسیپٹس. خیالات و تصور کے درمیان اندر موجود جو تضادات ہیں اس کی وجہ سے تصور تبدیلی کی شکل میں ہے, عقل تبدیلی کی شکل میں. جو ہماری آج عقل ہے, جو ہماری آج ہمیں ریزن بتاتی ہے, اس کے اندر کوئی نہ کوئی تضاد ہے. اس تضاد کے نتیجے میں ہماری عقل مزید اور ہم عقل مند ہوتے چلے جاتے ہیں, ہماری عقل ڈیولپ کرتی چلی جاتی ہے. لہٰذا انسان کی تاریخ کی ڈیولپمنٹ ہیگل کے لیے در حقیقت عقل کی نہ صرف ڈیولپمنٹ تھی, بلکہ عقل, ریزن ہی وہ چیز تھی جو کہ پوری کی پوری سماج کو لے کر آگے بڑھ رہی تھی. اسی لیے ہم ہیگل کو ایک آئیڈیلسٹ تصور کرتے ہیں. مارکس کے لیے یہ معاملہ بالکل الٹ تھا. آنٹولوجیکلی مارکس یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ایگزسٹ کرتی ہے وہ میٹر ہے, مادہ. مادے سے بالا کوئی خیال و تصور ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتا. خیالات و تصور در حقیقت مادے کی اس شکل کا نتیجہ ہے جس کو ہم ایک, یعنی کہ جو ایک آرگینک ایک آرگنزم ہے جس کو ہم برین کہتے ہیں. برین کی فنکشننگ ہے مائنڈ, اور مائنڈ کا پروڈکٹ ہے تھاٹس. سو تھاٹس جو ہیں, خیالات و تصورات جو ہیں, وہ مادے کی ہی ایک پروسیس کا نام ہے. جب ہم سوچتے ہیں سماج کے بارے میں تو پھر ہماری سوچ میں تبدیلی آتی ہے, ہم اپنے سوچ کے اندر کانٹرڈکشنز بھی تلاش کرتے ہیں, تبدیلی آتی ہے. یہ سب چیزیں اکٹھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, مگر آنٹولوجیکلی مادہ جو ہے وہ سب سے اول ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سماج کے اندر تضادات, طبقاتی تضادات نظر آتے ہیں, در حقیقت اس کے نتیجے میں سماج کی ترقی ہوتی ہے, اور ہمارے خیالات و تصورات میں جو تبدیلیاں ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہیں وہ اسی ہیومن پریکسس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ ایک دوسرے سے جدا یا علیحدہ نہیں. یعنی آنٹولوجیکلی تو مادہ پرائمری ہے, مگر تھاٹ اور پریکٹس دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, جس کو مارکس لفظ دیتا ہے ہیومن پریکسس. یعنی سوچ اور عمل کے اتحاد کو ہی ہم کہیں گے پریکسس. اب اینالیٹیکل فلسفی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایسے سچ کو تلاش کرنا جو کہ ٹائم لیس ہو, ایٹرنل ہو, بالکل اسی طرح جس طرح سوکریٹیز اور پلیٹو نے کہا. ایک ٹائم لیس ٹروتھ ہمیں چاہیے جو لاز آف لاجک پر بنیاد رکھے. اس اینالیٹک فلسفی کے نقطہ نظر کے بالکل برعکس ہے ڈائلیکٹکس. ڈائلیکٹکس یہ کہتا ہے کہ وہ چیز جس کو آج آپ سچ تسلیم کر رہے ہیں وہ ہسٹوریکلی کنٹینجنٹ ریشنلٹی ہے,
وہ آج آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے زیادہ سچ کوئی چیز ہو نہیں سکتی، مگر جیسے جیسے تاریخ ارتقا کرے گی آپ محسوس کریں گے کہ اس سچ کو بھی سے بھی زیادہ سائنٹیفک نقطہ نظر آپ کو مزید آگے چل کے ملتا چلا جائے گا اور یہ جرنی کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے۔ انفیکٹ جب مارکس اور اینگلز نے ہیگل کو پڑھا تو انہوں نے اسی بات کو اپریشیٹ کیا کہ ہیگل نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ریزن کی اپنی ایک ڈیولپمنٹ اور مارچ ہے جو تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہے، اور ان کی تنقید بھی ہیگل پر یہ تھی کہ جب ہیگل یہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈائلیکٹک ہے اٹ از کلمینیٹڈ، یہ اب ختم ہو چکا ہے میرے فلسفے میں اور فرینچ ریولوشن میں، تو اسی چیز پر تنقید کرتے ہوئے مارکس اور اینگلز کہتے ہیں نہیں، یہ ڈائلیکٹک ختم نہیں ہوا، ہیگل نے اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر دیا یہ کہہ کے کہ ڈائلیکٹک ختم ہو گیا، یہ ڈائلیکٹک ابھی آگے جاری رہے گا، اور یہ جو موجودہ سماج ہمیں نظر آتا ہے یہ بھی تبدیل ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا، کیپٹلزم سے ہم سوشلزم کی طرف جائیں گے، اور یہ جو آج چیز ہمیں ٹوٹلی ریشنل اور کریکٹ نظر آتی ہے اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی فلسفہ ہی نہیں ہو سکتا جس سے ان کی مراد تھی لبرل ہیومنزم، ہمیں کل کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر تو بہت سارے فلاز ہیں، اس کے اندر تو بہت سارے مسائل ہیں، یعنی ان کی تنقید یہ تھی کہ لبرل ہیومنزم در حقیقت کیپٹلسٹ سوسائٹی سے آگے کی سوسائٹی کا کوئی تصور رکھ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ارتقائی عمل سوچ کے اعتبار سے بھی، تاریخ اور سماج کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے، یہ نقطہ نظر ہمیں ڈائلیکٹکس میں ملتا ہے جو کہ کانٹیننٹل فلسفی کا حصہ ہے۔ اس کے برعکس اینالیٹیکل فلسفی صرف یہ کہے گی کہ ایک آرگیومنٹ لاجیکل ہے یا ان لاجیکل ہے، ویلڈ ہے یا انویلڈ ہے۔ اسی لیے برٹش امپیریسزم یہاں پر پھنسا ہوا ہے، یا تو وہ چیز کو کہتا ہے کہ یہ ریشنل ہے لہٰذا سائنٹیفک ہے لہٰذا درست ہے، یا کہہ سکتا ہے کہ یہ ارریشنل ہے، ان لاجیکل ہے، ان سائنٹیفک ہے لہٰذا غلط ہے۔ مگر اس بات کو اینالیٹیکل فلسفی بھی قبول کرتی ہے کہ جس چیز کو آج ہم سائنس کہتے ہیں کل کو یہ ثابت ہوگا کہ اس سے بھی مزید بہتر سائنس ڈیولپ ہو جائے گی، اور جس چیز کو ہم کل سائنس کہتے تھے آج اس کو ہم سپرسٹیشن کہتے ہیں، مگر ماضی کے اندر ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ یہی سب سے بڑی سائنس ہے، یعنی سائنس بذات خود، ریزن بذات خود آگے کی طرف ترقی کر رہا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ فلاں چیز جو ہے وہ ارریشنل تھی، میں سمجھتا ہوں یہ ایک لوور آرڈر کویسچن ہے، یہ ایک چھوٹا سوال ہے۔ فلسفے کا اگر محض صرف یہی کام ہو کہ وہ دیکھ سکے کہ فلاں چیز آج کی لاجیکل ریشنیلٹی کی سٹینڈرڈ کے حساب سے پوری اترتی یا نہیں اترتی، تو پھر تو ساری تاریخ کو آپ رد کریں گے ہی کریں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آج کی ریشنیلٹی اس زمانے کی ریشنیلٹی سے زیادہ آگے ڈیولپ ہو چکی ہے۔ یعنی اینالیٹیکل فلسفی ایک یونیورسل سٹینڈرڈ آف لاجک بنا لیتی ہے، جو کہ ہم نے بنا لیا ہے، اسی کی روشنی میں تمام تاریخ کو دیکھتی ہے۔ جب آپ اس کی روشنی میں، آج کی ریشنیلٹی کی روشنی میں تاریخ کو دیکھیں گے تو تمام کی تمام تاریخ آپ کو صرف اور صرف ارریشنل نظر آئے گی، نہ تو آپ کے اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر جو کنیکشنز ہیں وہ نظر آئیں گے، اور نہ آپ کو یہ بات نظر آئے گی یا سمجھ آئے گی کہ آخر کار وہ جس چیز کو آپ ارریشنل کہہ رہے ہیں وہ ماضی کے اندر اتنی مقبول کیوں تھی، وہ پسند کیوں اتنی کی جاتی تھی۔ اس بات کو بھی آپ ایکسپلین نہیں کر پائیں گے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ قبول کر سکتے ہیں کہ قدیم یونان کا جو مذہب ہے اس کو ہم آج درست نہیں مانتے۔ وہ کہتے تھے کہ ماؤنٹ اولمپس پر، جو کہ ایک ماؤنٹن ہے ان کے علاقے کے اندر، ماؤنٹ اولمپس پر وہاں پہ دیوتائیں بیٹھی ہوئی ہیں، زوئس ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، ان کے درمیان یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے۔ اب ماؤنٹ اولمپس پر لوگ جا چکے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نقطہ نظر غلط ہے۔ مگر محض اس کو ان لاجیکل ڈکلیئر اور ارریشنل ڈکلیئر کرنے سے یہ اس بات کا جواب ہمیں نہیں ملتا کہ آخرکار ان کو اس زمانے میں یہ ریشنل کیوں لگتا تھا، اور ان کو اس زمانے میں یہی خیالات کیوں اچھے لگتے تھے، کوئی اور خیالات کیوں نہیں اچھے لگتے تھے، اور جب انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کیا تو انہوں نے مذہب اپنا تبدیل کر کے یہ والا مذہب، اس والے مذہب کا کیوں انتخاب کیا، کسی اور کا کیوں نہیں کیا، میتھرائزم کا کیوں نہیں کیا، کرسچینٹی کا ہی کیوں کیا، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ یعنی کہ ایکچولی ہم نہ تو ہسٹری آف آئیڈیاز کو ٹریس کر سکتے ہیں اور نہ ان کے درمیان جو لاجیکل کنٹینیوٹی ہے اور لاجیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اینالیٹیکل فلسفی کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو وی جسٹ میئرلی ڈسمس ہسٹری، اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس میتھڈالوجی کے اندر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اینالیٹیکل فلسفی کے ٹریڈیشن سے نکلتے ہوئے رچرڈ ڈاکنز جیسے لوگ جب تاریخ کو اینالائز کرتے ہیں تو ہمیں بہت ہی زیادہ تعجب ہوتا ہے کہ کم سے کم ان لوگوں کو جنہوں نے تاریخ کو ایک مختلف زاویے اور نقطہ نظر سے پڑھا ہے، کہ وہ ساری کی ساری تاریخ کو محض ارریشنل کہنے سے اس تاریخ کو
کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں آفر کی جا رہی. اینڈ دیٹ از دا ایکیلیز ہیل آف اینالیٹیکل فلاسفی ایز اے ہول. اس کے برعکس ڈائلیکٹیکل فلاسفی ہمیں یہ دکھاتی ہے, سکھاتی ہے کہ جو ایگزسٹنگ خیالات و تصورات اور سماج ہے اسی کے اندر جو تضادات ہیں اسی میں سے کوئی نئی چیز نکلتی ہے. اس کو ہم فلاسفی آف پریکسس بھی کہہ سکتے ہیں, ڈائلیکٹیکل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. اور پریکسس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تضادات نہ صرف ہمارے ذہن کے اندر, ہمارے تصورات و خیالات کے اندر ہیں, بلکہ یہ تضادات ہماری مٹیریل کنڈیشنز اور سوشل ریئلٹی میں کلاس کانٹرڈکشنز کی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں. یہ ایک ہائر لیول آف فلاسفی ہے. کیوں؟ یہ ایک ہائر آرڈر فلسافیکل کویسچن ہے. اس میں نمبر ایک تو ہمیں ریزن, منطق اور عقل کی اپنی ایوولوشن سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے منطق کی ڈیولپمنٹ اور ایوولوشن ہوئی تھرو انٹرنل کانٹرڈکشنز. مگر سیکنڈلی اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات سمجھ سکتے ہیں کہ جن خیالات کو ہم کل irrational کہتے تھے وہ اس زمانے میں کیوں ریشنل تصور کیے جاتے تھے اور کیوں قبول کیے جاتے تھے, اور جن خیالات کو ہم آج ریشنل سمجھ رہے ہیں کل کے زمانے میں کیوں ان خیالات کو irrational ہی سمجھا جائے گا. یعنی کہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے اور کیپٹلزم کی ایڈیالوجی ہے. یعنی کہ ڈائلیکٹیکل فلاسفی کے نتیجے میں ہم کانسیپٹس کی فلاسفی کی ڈیولپمنٹ کو بھی سمجھ سکتے ہیں, اور اس ڈیولپمنٹ کو سوسائٹی کی کنڈیشنز, مٹیریل کنڈیشنز, سوشل کنڈیشنز, کلاس سٹرگلز, پولیٹیکل سٹرگلز کے ساتھ جوڑتے ہوئے سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلیکٹیکل فلاسفی آف پریکسس جو کہ کانٹیننٹل ٹریڈیشن سے تعلق رکھتا ہے, اینالیٹیکل فلاسفی سے اسی لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ ہائر آرڈر کویسچنز پوچھتا ہے. محض ماضی کو irrational ڈکلیئر کرنا اس کے لیے ناکافی ہے. اس ماضی کی جو تضادات ہیں اس میں سے کس طرح سے ہم موجودہ زمانے میں اور خیالات اور تصورات میں پہنچے, نہ صرف وہ اس کی پوری لائن کو ٹریس کرتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ اس کی لاجیکل ڈیولپمنٹ کس طرح ہوئی, سوشل ڈیولپمنٹ اور کنسیپچول ڈیولپمنٹ دونوں ایک دوسرے سے کس طرح جڑی ہوئی ہیں, بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی ایکسپلین کرتا ہے کہ اس مخصوص زمانے کے اندر یہی مخصوص خیالات کیوں رائج الوقت تھے. یہ ہائر آرڈر کویسچنز ہیں. ایک بات ہے کسی چیز کو کہہ دینا کہ یہ irrational ہے, دوسری بات ہے کہ اس irrationality کو ریشنلی ایکسپلین کر دینا. یہ ڈائلیکٹیکل فلاسفی آف پریکسس کا ہائر آرڈر معاملہ ہے. اسی لیے میں اس کانٹیننٹل ٹریڈیشن سے اپنے آپ کو جوڑتا ہوں جو ڈائلیکٹیکل فلاسفی آف پریکسس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس ڈائلیکٹیکل پرنسپل کی روشنی میں جب آپ فلسفے کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ایک بہت ہی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو, ایک بہت ہی ڈفرینٹ زاویہ ملتا ہے. مثال کے طور پہ اب آپ کو یہ نہیں نظر آتا کہ 500 مختلف یا 5000 مختلف یا 10,000 مختلف کتابیں ہیں, رائٹرز ہیں, بلکہ آپ کو یہ نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ چند کی کویسچنز ہیں, چند کی ڈیبیٹس ہیں جن کے ارد گرد فلسفہ گھومتا رہتا ہے. انہی کی کویسچنز پر لوگ لکھتے رہتے ہیں, اور ان کی کویسچنز پر, ان بنیادی سوالات پر لکھنے کی جو پرسپیکٹیوز ہیں وہ کوئی انفینٹ نہیں ہے, بلکہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت سارے فلاسفرز کو گروپ کر سکیں گے کہ اچھا یہ فلاسفرز جو ہیں یہاں پہ کھڑے اس سوال پہ, یہ فلاسفرز یہاں پہ کھڑے, یہ فلاسفرز یہاں پہ کھڑے. اور جب آپ اس طرح سے فلسفے کو سمجھیں گے تو پھر فلسفہ ڈسکریٹ کتابیں نہیں رہے گا. یعنی کہ ڈسکریٹ کتابوں سے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بالکل علیحدہ کتاب ہے, اس کا اپنا نقطہ نظر ہے, یہ علیحدہ کتاب ہے, اس کا اپنا نقطہ نظر ہے, بلکہ ان کے درمیان جو کنیکشن ہے اور ان کے درمیان جو ڈائلیکٹیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کو صاف دکھائی دے گی. یہ جو بنیادی سوال ہیں جن پر مختلف فلاسفرز لکھ رہے ہیں, یہ کون سے سوال ہیں, اصل میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں, پھر آپ کو پورے فلسفے میں سے مثال دوں گا. سب سے پہلے گریک فلاسفی کی ڈائلیکٹیکل ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں. جو اس کے اندر لائن آف کنٹینیوٹی ہے وہ کیا ہے, جو ڈائلیکٹک ہے اس گریک فلاسفی کی ڈیولپمنٹ کا وہ کیا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی صرف ڈائلیکٹک کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, گریک فلاسفی کی ڈیولپمنٹ کے ڈائلیکٹک کو بھی سمجھا جا سکتا ہے. گریک فلاسفی کہا جاتا ہے اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب, یا سوکریٹک فلاسفی کا جو ٹریڈیشن ہے اس وقت شروع ہوتا ہے جب سوکریٹیز ایک پرنسپل دیتا ہے, کالڈ دا پرنسپل یا دا میتھڈ آف نان کانٹرڈکشن. میں سمجھا چکا ہوں, اے تھنگ کی ناٹ بوتھ بی اینڈ ناٹ بی ان دا سیم ریسپیکٹ. یا تو باہر بارش ہو رہی ہے یا باہر بارش نہیں ہو رہی, باہر بارش ہو بھی رہی ہے اور نہیں بھی ہو رہی, یہ ممکن نہیں ہے. جب یہ بنیادی اصول آپ کو سمجھ آ جائے گا نان کانٹرڈکشن کا, تو پھر پورے کا پورا گریک فلسفہ آپ کی طرف, آپ کے سامنے ایک
کتاب کی طرح کھل جائے گا، کیونکہ یہ نان کانٹریڈکشن کا پرنسپل پوری گریک ٹریڈیشن اور فلسافیکل ٹریڈیشن میں نظر آتا ہے. سوکریٹیز میں تو نظر آتا ہی ہے، پلیٹو ارسٹوٹل میں بھی نظر آتا ہے، ہیلینسٹک تھنکرز ہوں، اسٹوئکس ہوں، ایپیکیورینز ہوں، تمام کے تمام گریک فلاسفی میں نظر آتا ہے، بلکہ اس حد تک محدود نہیں ہے. اینالیٹک فلاسفی جو کہ 2500 سال بعد میں ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی آپ کو یہ پرنسپل یا میتھڈ آف نان کانٹریڈکشن کلیئرلی نظر آئے گا. دیکھیں مثال کے طور پہ سوکریٹیز جو ہے وہ ایتھکس پر فوکس کرتا ہے، اور وہ ایتھکس میں جو ایتھیکل بات ہے، جو ورچو والی چیز ہے، اس کی تلاش کرتا ہے، مگر کس طرح سے کرتا ہے؟ تھرو دا میتھڈ آف نان کانٹریڈکشن، کہ انسان کی زندگی کس طرح سے ریشنل، یونیفائڈ اور فری آف انٹرنل کانٹریڈکشنز ہو سکتی ہے. یہ اس کا بنیادی فوکس ہے. ان ادر ورڈز وہ نان کانٹریڈکشن کے میتھڈ کو اپلائی کرتا ہے کس چیز پر؟ ایتھکس کی دنیا پر، اور وہ اس چیز کو پہچان رہا ہے لہٰذا کہ ڈاؤٹ از دی اوریجن آف ٹروتھ. پلیٹو اسی نان کانٹریڈکشن کے پرنسپل کو لیتا ہے، مگر اس کی اپلیکیشن محض ایتھکس تک محدود نہیں، اخلاقیات تک محدود نہیں. پلیٹو کہتا ہے کہ ہم نالج کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اپسٹمولوجی کے کویسچن پر پلیٹو نان کانٹریڈکشن کے پرنسپل کو اپلائی کر دیتا ہے. وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے دیکھیں کہ جو مادی دنیا ہے اس کے اندر تو تبدیلی ہر وقت ہمیں نظر آ رہی ہوتی، چیزیں جنم لیتی ہیں، پھر ان کی وفات ہو جاتی، وہ ختم ہو جاتی ہیں. درخت، پھل، بوٹے وغیرہ، لائف نام ہی اس چیز کا ہے کہ کوئی چیز جنم لیتی ہے، پھر تبدیل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. ہر چیز ہمیں تبدیلی کے عمل میں نظر آتی ہے. یہ نقطہ نظر پلیٹو کا تو نہیں تھا. آپ نے اگر میری ہسٹری آف فلاسفی پڑھی ہے تو یہ نقطہ نظر بنیادی طور پہ ہیراکلائٹس کا تھا. وہ یاد ہے کہتا تھا نو مین کین اسٹیپ ان دا سیم ریور ٹوائس بیکاز ہی از ناٹ دا سیم مین اینڈ اٹس ناٹ دا سیم ریور. تبدیلی کا عمل یہ ہے کہ ایک انسان، وہی انسان اسی دریا میں وہیں پہ قدم نہیں رکھ سکتا 2 دفعہ. کیوں؟ کیونکہ دریا بھی تبدیل ہو جاتا ہے، انسان بھی تبدیل ہو جاتا ہے. وہ انسان جو میں 2 منٹ پہلے تھا اب 2 منٹ بعد میں نہیں ہوں. میری نیچرل پروسیسز میں بھی تبدیلی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ انسان ہوگا ہی نہیں، تیمور رحمان ہوگا ہی نہیں. ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب تیمور رحمان نہیں تھا. اس کا مطلب ہے جو ڈیولپمنٹ ہے، تبدیلی ہے، وہ ایسے عمل کا نام ہے کہ وہ چیز جو کہ اس وقت موجود نہیں ہے آئندہ جا کے پیدا ہو جائے گی، اور وہ چیز جو کہ اس وقت موجود ہے آئندہ ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ اس مادی دنیا کے اندر جو بھی تبدیلیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ ایک کانٹریڈکشن کا شکار ہیں. دیٹ وچ ڈز ناٹ ایگزسٹ will come into existence. That which is in existence will go out of existence. وہ چیز جو کہ نہیں ہے ہو جائے گی، جو چیز ہے وہ نہیں ہوگی in the future. لہٰذا گریک فلاسفی کے لیے موشن اور چینج، ڈیولپمنٹ یعنی کہ تبدیلی ہمیشہ ایک کانٹریڈکشن ہی تھی. اب پلیٹو یہ کہتا تھا کہ اگر اس مادی دنیا کے اندر ہر وقت کانٹریڈکشن ہو رہی ہیں تو پھر ہماری نالج کیسے فرم ہو سکتی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے، نالج ہے، وہ واقعی ٹھوس ہے؟ کیونکہ یہ مادی دنیا تو ایک سینس میں ٹھوس ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر وقت تبدیل ہو رہی ہوتی. علم ہمیشہ اسی چیز پر بنیاد رکھ سکتا ہے جو اپنے آپ کو کانٹریڈکٹ نہ کرے. اسی لیے ہمارا علم اس مادی دنیا پر بنیاد رکھ نہیں سکتا. ہمارا علم جو ہے اس مادی دنیا سے اوپر ایک ٹرانسینڈنٹل میٹافزیکل ورلڈ آف فارمز اینڈ ایسنسز ہے، جہاں پر ٹرائنگل ہمیشہ ٹرائنگل ہی رہتا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا. جہاں پہ سرکل ہمیشہ سرکل رہتا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا. جہاں پہ جسٹس کا کانسیپٹ ہمیشہ جسٹس کا کانسیپٹ رہتا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا. کوئی بھی کانسیپٹ تبدیل نہیں ہوتا. وہ جو کانسیپٹس ہیں، جو ان کی ایسنسز ہیں، وہ ایٹرنل ہیں، وہ یونیفائڈ ہیں، وہ نان کانٹریڈکٹری ہیں. اس ورلڈ آف فارمز کو در حقیقت، اس ورلڈ آف ایسنس کو در حقیقت ہم نے یعنی فلاسفرز نے سمجھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے ساری بات سے نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ پلیٹو نے بھی نان کانٹریڈکشن کا پرنسپل نالج کی ٹرین پہ جب اپلائی کیا تو پھر اس نے اس کا سولوشن دیا کہ ایک ورلڈ آف فارمز اور ایسنسز ہوگی جہاں پہ کانٹریڈکشن نہیں ہے، جہاں پہ تبدیلی نہیں ہے. ارسطوٹل جو اسی کا شاگرد تھا، اس کو یہ آئیڈیا اچھا نہیں لگا. اس نے کہا یہ جو تھیوری آف فارمز یا تھیوری آف ایسنسز ہیں، اس کے اندر ایک انفینٹ ریگریس پیدا ہو جاتی ہے. انفیکٹ وہ کہتا ہے پلیٹو ہیز اونلی ملٹیپلائڈ دا تھنگز دیٹ ہیو ٹو بی ایکسپلینڈ. اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے دا تھرڈ مین آرگیومنٹ. کہ مثال کے طور پہ ایک ایسنس ہے گھوڑے کی ایسنس، ایک ایسنس ہے براؤن. اب ایک براؤن گھوڑا جو اس دنیا کے اندر ہے، اس کے اندر گھوڑے کی ایسنس اور براؤننس کی ایسنس جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک براؤن گھوڑا اس نے بنایا ہے. اب دیکھیں ان چیزوں کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ جو گھوڑے کی ایسنس ہے اور جو براؤن ایسنس ہے وہ دونوں اگر ملتی ہیں تو وہ بھی کسی ایسنس کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے جڑیں گی. اور اگر وہ براؤن ایسنس اور وہ گھوڑے کی ایسنس اس مادی دنیا کے اندر ایک مادی گھوڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو یہ ان دونوں کے درمیان جو کنیکشن ہے یہ بھی ایک نئی ایسنس ایکسپلین کرے گی. تو اس طرح پلیٹو نے کچھ سمجھایا ہی نہیں. انفیکٹ
ایرسٹوٹل نے پلیٹو کے پورے پیراڈائم کو الٹا دیا اور اس نے یہ کہا کہ جو ایسنس ہے کسی چیز کی, جو فارم ہے کسی چیز کی, وہ اس کے اندر ایمننٹ ہے, اسی کے اندر موجود ہے, وہ اس سے باہر نہیں, وہ کسی خیالی دنیا کے اندر نہیں, وہ کسی ٹرانسینڈنٹل یا میٹا فزیکل دنیا کے اندر نہیں, انفیکٹ اسی آبجیکٹ کے اندر ایمبیڈڈ ہے. اس سینس میں کہوں گا کہ ایرسٹوٹل ایک مٹیریلسٹ تھا. صرف فرق یہ ہے اس میں اور ماڈرن مٹیریلسٹ میں کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہر چیز کی ایسنس سے ہی اس کو سمجھا جا سکتا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ وہ اپنی ایسنس تک پہنچے. اس طرح سے ایرسٹوٹل نے ایک ٹیلیالوجی کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا کہ جس کو ہم فائنل فارم کہتے ہیں, کہ وہ اپنی فائنل فارم کی طرف وہ چیز بڑھ رہی ہے. اور اس ٹیلیالوجی کو آج کے ماڈرن فلاسفر سائنٹسٹ وغیرہ ریجیکٹ کرتے ہیں, بٹ ادر دین دیٹ کیونکہ ایرسٹوٹل یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کی ایسنس اسی کے اندر موجود ہے, اس سے باہر نہیں, اسی کے اندر, اس کی فزیکل باڈی کے اندر موجود ہے. اس سینس میں ایرسٹوٹل کو ہم ایک ارلی مٹیریلسٹ سمجھیں گے. اب دیکھیں یہی پرنسپل آف نان کانٹرڈکشن, یہ سوکریٹک پرنسپل آف نان کانٹرڈکشن پلیٹو نے جب تھیوری آف نالج پہ اپلائی کیا, ایرسٹوٹل نے بھی اپلائی کیا, ڈفرینٹ کنکلوژنس پہ وہ پہنچے. اسی کو اسٹوئکس نے مزید آگے ڈیولپ کیا. اسٹوئکس نے یہ کہا کہ جناب علی ہم نے ایک ایسی زندگی گزارنی ہے جس میں ورچو ہو, جس میں ریشنل کنسسٹنسی ہو. اور سوکریٹیز سے انہوں نے یہ تصور لیا کہ ورچو وہی چیز ہوگی جس میں کانٹرڈکشن نہیں ہوگی, جو ریزن پر قائم ہوگی. تو اسٹوئکس کا جو بنیادی مدعا ہے, نقطہ نظر ہے, وہ یہ ہے کہ جناب علی انسان کے اندر دو قسم کی مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں, صفتیں پائی جاتی ہیں. ایک وہ جو کہ ہمیں ریزن کی طرف کھینچتی, ایک وہ جو کہ ہمیں پیشنز اور ایموشنز کی طرف کھینچتی. جب ہمارے پیشنز اور ایموشنز ہمارے ریزن پر حاوی ہو جاتے ہیں تو اسی وقت اسی کے نتیجے میں زندگی خراب ہو جاتی ہے. ہم نے اپنے پیشنز اور ایموشنز کو قابو میں رکھنا ہے اور اپنے ریزن کو سپریم بنانا ہے. ریزن جہاں پہ سپریم ہوگا, ایموشنز اور پیشنز جہاں پہ قابو میں ہوں گے, وہاں پہ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے. غور کیجئے کہ یہی تھیم, ایگزیکٹلی یہی ڈویژن ہزاروں سال بعد تک بھی چلتی آ رہی. جب نیچے کہتا ہے کہ اس کو الٹا کر دو, انفیکٹ پیشنز کو ریزن کے اوپر لے آؤ, تو نیچے جو ہے وہ صرف اسٹوئسزم کو الٹا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا. وہی تھیم ہے, وہی آئیڈیا چلی جا رہا ہے. اور فرینکلی اسپیکنگ سائیکالوجی کے اندر آپ اگر اسٹڈی کریں اور مختلف اور چیزوں کے اندر اسٹڈی کریں تو یہ جو ڈائیکوٹمی ہے ریزن اور ایموشن یا ریزن اور پیشن, یہ آج تک جاری و ساری ہے 2600 سال بعد. اتنا بڑا امپیکٹ ہے اسٹوئسزم کا. اسی پرنسپل کو آگے ایپیکیورینس نے اپلائی کیا. وہ بھی اسی سوال کو لے کر, اسی میتھڈ کو لے کر آگے چل رہے تھے جو سوکریٹیز نے جس کی وضاحت کی. سوکریٹیز اگر بنیادی سوال یہ اٹھاتا ہے کہ واٹ از دا گڈ لائف, اسی چیز کا جواب اسٹوئکس نے اس طرح سے دیا کہ صرف اور صرف ریزن میں ہی گڈ لائف ہے. ایپیکیورینس نے اس کا جواب الٹ دیا. انہوں نے کہا گڈ لائف کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک اچھی زندگی گزاریں, ہمیں پلیجر ملنا چاہیے. پلیجر از دا گول آف لائف. مگر پلیجر ہمیں کس طرح سے مل سکتا ہے, کس طرح ہمیں اسٹیبل پلیجر مل سکتا ہے, ہمیں ساری زندگی پلیجر ملے, ہم خوش رہیں, ہم آباد رہیں, ہم خوشحال رہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ہی ممکن ہے کہ جب آپ کا ریزن آپ کے پلیجر کو ریگولیٹ کرے. یعنی کہ آپ اسٹیبل پلیجر پروڈیوس تبھی کر سکتے ہیں جب آپ ریزن سے اپنے پلیجر کو ریگولیٹ کرتے ہیں. یعنی کہ ریزن کا مقصد در حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک خوشحال زندگی گزار سکے, اس کو اسٹیبل پلیجر ملے. اس کو وہ کہتے تھے اٹریکسیا, یعنی کہ اسٹیبل پلیجر. ایپیکیورس نے یہ کہا کہ انسان کی زندگی تبھی اچھی ہوگی جب ریزن کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو کانٹرڈکشن سے پاک کریں گے, ہم فالس بلیفس میں اور بیکار کے خوف میں مبتلا ہونے سے باہر نکلیں گے, اور ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے. ریزن ہمیں یہ انسائٹ دیتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کی. یعنی کہ مثال کے طور پہ ایپیکیورس یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنی چاکلیٹ کھاؤ کہ موٹے ہو جاؤ مر جاؤ. وہ کہہ رہا ہے کہ ریزن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کتنی چاکلیٹ مناسب ہے. چاکلیٹ مناسب ہے یا اچھی موسیقی سننا مناسب ہے, کون سی موسیقی اچھی موسیقی ہے, یہ چیزیں ہمیں ریزن گائیڈ کرتی ہیں. تو عرض یہ ہے کہ ایپیکیورینس کے لیے ریزن ایک گائیڈ ہے اس چیز کے لیے جو کہ اینڈ پروڈکٹ ہے. وہ اینڈ پروڈکٹ ہے اٹریکسیا, ایک اچھی زندگی, اسٹیبل پلیجر. اب دیکھیں ایک سینس میں اسٹوئکس اور ایپیکیورینس میں بھی وہی فرق ہے جو پلیٹو اور ایرسٹوٹل میں تھا. پلیٹو کہتا تھا کہ بس جو پرفیکٹ اسٹیٹ ہے اس نے صرف ایک چیز کو اچیو کرنا ہے اور وہ یہ ہے نالج کو اچیو کرنا ہے, ریزن کو اچیو کرنا ہے. جبکہ ایرسٹوٹل کہتا تھا کہ نہیں گولڈن مین ہونا چاہیے چیزوں کے درمیان.
بالکل وہی ڈویژن آپ کو اسٹوئکس اور ایپیکیورینس میں نظر آتی ہے کہ اسٹوئکس یہ کہتے ہیں کہ جی ریزن ہی صرف ہمیں اچھی زندگی کو دے سکتا ہے, ہمیں ایموشنس کو اگنور کرنا ہے, جبکہ ایپیکیورینس یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ریزن سے جب ہم اپنے پلیجرس کو گائیڈ کریں گے تو ہم پھر ایک خوش رہیں گے. ایک طرح سے یہ ڈویژن وہی ڈویژن ہے جو پلیٹو اور ارسطاٹل کے درمیان بھی پائی جاتی. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے, صرف اگر ہم گریک فلسفی کو ہی سمرائز کریں, ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ گریک فلسفی جو کہ ویسٹرن فلسفی کی ماں تصور کی جاتی ہے, گریک فلسفی کے اندر بھی کامن تھیمز ہیں. ایک سلور لائننگ ہے جو کہ ڈفرینٹ چیزوں پہ اپلائی ہو رہی ہے, ایک میتھڈالوجی ہے جو کہ ڈفرینٹ چیزوں پہ اپلائی ہو رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا وہ کیا ہے, وہ ہے نان کانٹرڈکشن کا پرنسپل. نان کانٹرڈکشن کا پرنسپل جب ایتھکس پہ اپلائی ہوتا ہے تو آپ کو سوکریٹیز ملتا ہے. نان کانٹرڈکشن کا پرنسپل جب اپسٹمولوجی پہ اپلائی ہوتا ہے تو آپ کو ایک طرف پلیٹو ملتا ہے اور دوسری طرف ارسطاٹل ملتا ہے. اسی طرح نان کانٹرڈکشن کا پرنسپل جب اسٹیٹ کرافٹ پہ اپلائی ہوتا ہے تو ایک طرف آپ کو اسٹوئسزم اور دوسری طرف آپ کو ایپیکیورینزم ملتا ہے. تو مگر بنیادی پرنسپل وہی ہے, سلور تھریڈ وہی ہے, نان کانٹرڈکشن. تو اس طرح سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ چاہے گریک فلسفی کے اندر آپ 20-30-40 رائٹرز پڑھیں, مگر ان کو جو چیز گائیڈ کر رہی ہے, ان کو جو یونائٹ کر رہی ہے, وہ پرنسپل آف نان کانٹرڈکشن ہے. اور اسی وجہ سے جو ہسٹورینز لکھتے ہیں پیچھے جتنے لگے ہوئے کہ سوکریٹیز از دا فادر آف فلسفی, دا فاؤنڈر آف ویسٹرن فلسفی کہتے ہیں, وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ نان کانٹرڈکشن کا پرنسپل جو ہے نہ صرف گریک فلسفی پر چھایا ہوا ہے مگر برٹرن رسل تک, اینالیٹک فلسفی تک, جدید زمانے تک چھایا ہوا نظر آتا ہے. یہ بات تو ہو گئی صرف گریک فلسفے تک محدود کہ گریک فلسفی کو اگر سمجھنا ہے تو پرنسپل آف نان کانٹرڈکشن کو سمجھیں اور اس کی مختلف اپلیکیشنز اور اس میں سے جو مختلف ریزلٹس نکلیں وہ آپ سمجھیں. اس طرح سے آپ اپنی سوچ کو آرگنائز کر سکتے ہیں گریک فلسفی کے حوالے سے. اس میں کوئی شک نہیں کہ گریک فلسفی میں اور بھی بہت کچھ ہے جو ڈفرینٹ ہے, مگر جو سینٹرل ڈیبیٹس ہیں وہ اسی چیز کے ارد گرد گھومتی ہیں. اگر میں تمام ہسٹری آف فلسفی آپ کے سامنے رکھوں اور بتاؤں آپ کو کہ تمام کی تمام ہسٹری آف فلسفی کو بھی اسی طرح سے آپ ری آرگنائز کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں, تو کیسے کتاب کی طرح ساری یہ تاریخ جو ہے آپ کے سامنے کھل جائے گی. جنرلی اسپیکنگ جو میتھڈالوجی ہے اس کو کرنے کی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ فلسفے کو 3 مختلف ادوار میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہے گریک پیریڈ, دوسرا ہے میڈیول پیریڈ اور تیسرا ہے ماڈرن پیریڈ. گریک پیریڈ تو آپ سمجھ گئے, گریکو رومن جو امپائر تک, ہیلینسٹک پیریڈ تک, اسٹوئکس, ایپیکیورین وغیرہ, یہ سارا جو پیریڈ ہے یہ گریک پیریڈ ہے. میڈیول پیریڈ کیا ہے؟ یہ بیسکلی کرسچینٹی کا پیریڈ ہے, سینٹ اگسٹن وغیرہ وغیرہ ہے. اور اس میڈیول پیریڈ کے اندر اسلامک فلسفی بھی شامل ہے, وہ بھی اسی طرح سے گریک سے متاثر ہوتے ہوئے اس کو تھیولوجی کے ساتھ جوڑتی ہے جو کہ ایک میڈیول پیریڈ کا ہال مارک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ماڈرن فلسفی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیکارٹ کے پیریڈ سے شروع ہوتی ہے. اس میں آپ کو کانٹیننٹل ریشنلسٹ ملتے ہیں, ڈیکارٹ, لائبنس, اسپینوزا اینڈ سو آن, اور پھر مزید آگے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی چلی جاتی. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ فلسفے کو 3 بڑے پیریڈز کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, گریک فلسفی, میڈیول فلسفی اور ماڈرن فلسفی. اب اگرچہ یہ 3 بالکل ڈفرینٹ پیریڈز ہیں, جیوگرافکلی بھی ایک دوسرے سے ریمووڈ ہیں, مگر پھر بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ اس پورے 2600 پیریڈ کی ہسٹری پر 3 غلط نہیں آپ نے سنا, 3 ہی بنیادی سوال ہیں جن پر بار بار مختلف فلسفرز لکھ رہے ہیں. پہلا سوال ہے یا پہلی ڈیبیٹ ہے ڈائلیکٹکس ورسز میٹا فزکس. یہ انتہائی پرانی ڈیبیٹ ہے, یہ صرف ہیگل کے زمانے کی ڈیبیٹ نہیں ہے, یہ پوری ہسٹری آف فلسفی میں آپ کو ملے گی. دوسری بڑی ڈیبیٹ ہے مٹیریلزم اور آئیڈیلزم کی ڈیبیٹ. یہ گریکس کے زمانے سے شروع ہوئی ہوئی ڈیبیٹ ہے اور آج تک جاری ہے, اگرچہ میں کہوں گا کہ مٹیریلزم سیمز ٹو ہیو ون آؤٹ. پھر ہے ڈٹرمنزم اور انڈٹرمنزم کی ڈیبیٹ. یہ بھی آپ کو ہر فلسفر میں نظر آئے گی شروع سے لے کے آخر تک. کتنی فیسینیٹنگ بات ہے کہ پوری کی پوری ہسٹری آف فلسفی کو آپ تھیمیٹکلی 3 ادوار کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں, یعنی کہ دا گریکس, دا میڈیولس اینڈ دا ماڈرنس, اور 3 بڑی ڈیبیٹس کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں, ڈائلیکٹکس اینڈ میٹا فزکس, مٹیریلزم اینڈ آئیڈیلزم, ڈٹرمنزم اینڈ انڈٹرمنزم. پہلے ان 3 ڈیبیٹس کو مختصر سمجھاتا ہوں اور پھر ان کی تفصیلات میں جاتے ہیں. اگر ڈائلیکٹکس اور میٹا فزکس کی اپنی ڈائلیکٹکس کو سمجھنا ہے تو ہیگل نے بڑے زبردست طریقے سے اس کو بیان کیا. ہیگل کہتا ہے کہ اگر آپ گریک تھاٹ کو دیکھیں تو وہاں ڈائلیکٹیکل تھاٹ چھائی ہوئی نظر آتی ہے. پھر جب آپ میڈیول پیریڈ کے اندر آتے ہیں تو وہاں پہ اسکولاسٹکس میں جو کہ بیسکلی کرسچین رائٹرز تھے, وہاں پہ آپ کو میٹا فزیکل سوچ ڈومیننٹ نظر آتی ہے. اور پھر ہیگل یہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ سے ڈائلیکٹیکل تھاٹ ری انٹروڈیوس کروا رہا ہوں, اور اس طرح سے ایک پورا ڈائلیکٹیکل اسپائرل میں
پورا کر رہا ہوں کہ ڈائلیکٹکس سے بات شروع ہوئی, میٹا فزکس پہ گئی اور دوبارہ اب ڈائلیکٹکس پہ آ چکی ہے ایٹ اے ہائر اسٹیج آف ڈیولپمنٹ. یہ پوری ہسٹری آف فلاسفی کی کہانی ہے ڈائلیکٹکس اور میٹا فزکس کی ڈبیٹ کے حوالے سے. اسی طرح مٹیریلزم کو دیکھتے ہیں. مٹیریلزم کی شروعات کارل مارکس نے نہیں کی. سوکریٹیز سے پہلے جو فلاسفرز تھے وہ سارے کے سارے مٹیریلسٹ تھے, اور انفیکٹ اگر گریک تھاٹ کو اوور آل لیا جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر آئیڈیلسٹک سٹرینڈز وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں, مگر گریک تھاٹ اوور آل اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ مٹیریلسٹک ہی ہے. پھر جب ہم میڈیول پیریڈ کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں آئیڈیلسٹک اور تھیوکریٹک فریم ورکس نظر آتے ہیں, اور فائنلی جب ہم ماڈرن فلاسفی میں جاتے ہیں تو پھر دوبارہ سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مٹیریلزم دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ گریکس جو ہیں وہ ڈائلیکٹیکل بھی ہیں, ان کے اندر مٹیریلزم بھی پایا جاتا ہے, مگر ایک اینشنٹ اور پریمیٹیو قسم کا ڈائلیکٹکس, ایک اینشنٹ اور پریمیٹیو قسم کا مٹیریلزم. اسکولاسٹکس کے اندر ہمیں میٹا فزکس بھی ملتا ہے اور ہمیں آئیڈیلزم جو ہے وہ چھایا ہوا نظر آتا ہے, اور پھر ماڈرن فلاسفی کے اندر ہمیں مٹیریلزم دوبارہ سے چھایا ہوا نظر آتا ہے. خاص طور پہ اگر آپ فرینچ مٹیریلسٹ کو دیکھیں, ہیلویٹیس کو دیکھیں, آپ ہول باخ کو دیکھیں, ڈیڈیرو کو دیکھیں اینڈ سو آن. یہی معاملہ ہمیں ڈٹرمنزم کی ڈیبیٹ میں بھی ملتا ہے. ڈٹرمنزم کی بھی دو مختلف شاخیں اور ڈیبیٹس ہیں. ایک ہے ڈٹرمنزم نیچر کے حوالے سے اور ایک ہے ہیومن فریڈم کے حوالے سے. ہیومن فریڈم پہ بہت زیادہ ورائٹی ملتی ہے اس ڈیبیٹ پہ, اس کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں, اس کی ٹریٹمنٹ ہمیں علیحدہ کرنی ہوگی. ڈٹرمنزم کا مطلب یہ کہ کاز اینڈ افیکٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, آپ ان سے نکل نہیں سکتے. اگر ایک کاز ہے تو وہی ایفیکٹ بار بار ہوگا, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یعنی نیچر کے اندر لاز آف نیچر موجود ہیں, وہ تبدیل نہیں ہو سکتے. تو اگر ہم اس کی بات کریں, نیچر تک محدود کرتے ہوئے بات کریں, تو گریک فلاسفی ہمیں لارجلی ڈٹرمنسٹک نظر آتی ہے, ہمیں ایک ریشنل کاسموس نظر آتا ہے. میڈیول اسکولاسٹکس جو ہیں وہ انڈیٹرمنسی اور میریکلز اور یہ سب چیزیں انٹروڈیوس کرتے ہیں, ڈیوائن گریس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی قانون نہیں ہے, نیچر کا, قدرت کا کوئی بھی قانون نہیں ہے, صرف اللہ کا قانون ہے جس کی وجہ سے قدرت چل رہی ہے, قدرت کا اپنا کوئی قانون نہیں. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں اسکولاسٹکس کے بعد کہ ماڈرن سائنس واپس ڈٹرمنزم کی طرف آ چکی ہے. اگرچہ کچھ ٹرینڈز رہتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بالکل ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے, مگر اوور آل جو ٹرینڈ ڈومینیٹ کرتا ہے ماڈرن سائنس میں وہ ڈٹرمنزم ہے. ان ڈٹرمنزم کچھ کوانٹم فزکس وغیرہ کے اندر موجود ہے. اسی طرح کچھ مٹیریلزم آپ کو ملے گا اور ڈٹرمنزم آپ کو ملے گا ایون ان دا میڈیول پیریڈ, مگر اوور ویلمنگلی جو ڈومیننٹ خیال و تصور ہے وہ یہی ہے کہ ڈٹرمنزم, انڈٹرمنزم اور پھر دوبارہ سے ایک ماڈرن فلاسفی کے اندر ڈٹرمنزم. یہ ڈائلیکٹکس جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو خاصی ریڈنگ کرنی پڑتی ہے, خاصا پڑھنا پڑتا ہے, مگر جب آپ کو یہ پورا ٹرینڈ نظر آتا ہے تو ایک کافی شوق ملتا ہے. جب میں نے پہلی دفعہ اس طرح ہسٹری آف فلاسفی کو پڑھا, یہ مثال کے طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کوپلینڈ کی سیریز لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور بھی اس طرح کی مختلف سیریز وغیرہ جب آپ پڑھتے ہیں نا تو ایک دم سے آپ کو خیال آتا ہے کہ یار یہ تو وہی ڈیبیٹ ہے, یہ تو وہی ڈیبیٹ ہے جو گریکس کر رہے تھے, اب یہی ڈیبیٹ جو ہے کرسچنس کر رہے ہیں, یہی ڈیبیٹ مسلمس کر رہے ہیں, یہی ڈیبیٹ جو ہے ماڈرن پیریڈ کے اندر بھی ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہوا بھائیوں کہ اگرچہ مانا کہ ہزاروں مختلف فلاسفرز آئے اور گئے, مگر انہوں نے ہزاروں مختلف اول تو سسٹمز دیے ہی نہیں, دوسری بات یہ ہزاروں مختلف سسٹمز دینا ممکن ہی نہیں. انفیکٹ چند کی ڈیبیٹس ہیں جس پر مختلف اینگل سے لوگوں نے لکھا, اور مور اور لیس ان کو آپ گروپ کر سکتے ہیں مٹیریلسٹ آئیڈیلسٹ کے درمیان, ڈائلیکٹکس میٹا فزکس کے درمیان, ڈٹرمنزم انڈٹرمنزم کے درمیان اینڈ سو آن. اور بھی ڈیبیٹس ہیں اس قسم کی, یہ سول ڈیبیٹس نہیں مگر یہ ڈومیننٹ ڈیبیٹس ہیں بٹوین دا گریٹ فلاسفرز. آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈائلیکٹکس اور میٹا فزکس کی ڈیبیٹ گریک فلاسفی, میڈیول فلاسفی اور ماڈرن فلاسفی میں کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. سب سے پہلے ڈائلیکٹکس ورسز میٹا فزکس کی ڈیبیٹ شروع ہوئی گریکس کے زمانے سے ہوتی ہے. ایک طرف پارمینیڈیز تو دوسری طرف ہیراکلائٹس. ہیراکلائٹس یہ کہتا تھا کہ کانٹرڈکشن ہمیں ہر طرف نظر آتی ہے, ہر چیز تبدیلی کے عمل میں ہے. پارمینیڈیز اس کے برعکس یہ کہتا تھا کہ اگر ہر چیز تبدیلی کے عمل میں ہے تو پھر تو ہم کسی چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے, ہمارے پاس کوئی ٹرو نالج ہی نہیں ہو سکتی. پارمینیڈیز نے چینج کو ڈینائی کیا اور انفورس کیا نان کانٹرڈکشن کو. اور آپ نے پڑھا ہوگا یا میں نے اپنے لیکچرز میں سمجھایا کہ اسی ڈیبیٹ کو ٹیک اپ کیا پلیٹو نے اور اپنی پوری تھیوری آف فارمز اور ایسنسز کو ڈیولپ کیا. ایک سینس میں اس نے پارمینیڈیز اور ہیراکلائٹس کا ایک سنتھسس بنانے کی کوشش کی. ہمیں اوور آل نظریہ آتا ہے گریک تھنکنگ میں کہ
اگر واسٹ میجورٹی آف فلاسفرس کو پڑھیں، ان کے اسٹائل کو پڑھیں، ان کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ان کویسچنس کو اپروچ کرتے ہیں، تو ان کو ریئلٹی ایز اے پروسیس نظر آتا ہے. ان کو ریئلٹی کے اندر ڈیولپمنٹ، تبدیلی، ٹرانسفارمیشن نظر آتی ہے. ان کو ریئلٹی کے اندر بیکمنگ نظر آتا ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو مادی دنیا ہمیں ارد گرد نظر آ رہی ہے، اس کے اندر تبدیلی ہمیشہ ہو رہی ہوتی ہے. وہ کانٹرڈکشن کو پروڈکٹیو سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کانٹرڈکشن کے نتیجے میں ہی چیزیں مزید آگے ڈیولپ کرتی ہیں. جس طرح سے سوکریٹس کہتا ہے کہ کانٹرڈکشن کے نتیجے میں ہی نالج پیدا ہوتا ہے. اسی طرح جو تبدیلی ہمیں نیچر میں نظر آتی ہے، اس حوالے سے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ چیزیں جو ہے کانٹرڈکشن کے ذریعے ڈیولپ ہوتی ہیں، اس سینس میں کہ جو چیز نہیں ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، جو چیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ بذات خود ان کو ایک کانٹرڈکشن محسوس ہوتی تھی. ہیراکلائٹس اس کو کہتا تھا ایوری تھنگ فلوز، یونٹی آف اپوزٹس ہمیں نظر آتی ہیں. تو یہ آئیڈیا کہ ایوری تھنگ فلوز گریک فلاسفی میں ڈومینیٹ کرتا تھا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ گریک فلاسفی کے اندر کہیں پر بھی کوئی میٹافزیکل تھنکنگ موجود نہیں تھی. میٹافزیکل تھنکنگ سے مراد یہ ہے کہ چیزیں فکسڈ آئیڈینٹیٹیز رکھتی ہیں، کیٹیگریز جو ہیں ان کے درمیان ریجڈ سیپریشن ہے. کانٹرڈکشن ریئلٹی کے اندر امپاسبل ہونی چاہیے. تبدیلی جو ہے اس کا کاز کوئی ایکسٹرنل کاز ہوگا یا سیکنڈری کاز ہوگا. وہ اپنے از خود تبدیلی ناممکن چیز ہے نیچر کے اندر، قدرت کے اندر، میٹر کے اندر. یہ پوائنٹ آف ویو بھی ہمیں گریکس کے اندر ملتا ہے. ہمیں یہ پوائنٹ آف ویو پارمیڈیز کے اندر ملتا ہے جو کہتا ہے بینگ از ون اینڈ ان چینجنگ. ہمیں یہ پوائنٹ آف ویو پلیٹو کے اندر اس ریلم میں ملتا ہے جس کے بارے میں پلیٹو کہتا ہے کہ یہ ریلم ہے آف ٹرو ریئلٹی. ٹرو ریئلٹی وہ ان چینجنگ فارمز کی ریئلٹی ہے. تو یہ میٹافزیکل تھنکنگ ہمیں گریک فلاسفر کے گریٹسٹ فلاسفر کے اندر بھی ملتی ہے. اور ہمیں ایرسٹوٹل کے اندر بھی ایک نان ڈائلیکٹیکل میٹافزیکل پوائنٹ آف ویو سبسٹنس اور آئیڈینٹی ٹیلیولوجی کے حوالے سے ملتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی فائنل فارم کی طرف بڑھ رہی ہے، جس سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. یہ ٹیلیولوجیکل پوائنٹ آف ویو ہمیں ایرسٹوٹل میں ملتا ہے. اور انہی چیزوں کو، انہی پوائنٹس کو جو کہ گریک فلاسفی کے اندر پائے جاتے ہیں، میڈیول پیریڈ انہی چیزوں کو ہائٹن کرتا ہے، ان پر فوکس کرتا ہے، ان کو ڈیولپ کرتا ہے، ان کو آگے لے کر جاتا ہے، ان کو ان اے سرٹن سینس ایمپلیفائی کرتا ہے. میڈیول پیریڈ کے اندر جو ڈومیننٹ خیال ہے، اب یہ نہیں کہ میڈیول پیریڈ کے اندر ڈائلیکٹیکل خیالات کوئی نہیں، دیٹس ناٹ واٹ آئی ایم سیئنگ. مگر میڈیول پیریڈ کے اندر جو ڈومیننٹ خیالات ہے وہ یہ ہے کہ کہ ریئلٹی ایک فکسڈ ہائرارکی کے اندر بنی ہوئی، ایک چین آف بینگ ہے جو کہ انہوں نے ایرسٹوٹل سے ہی حاصل کیا. اس میں گاڈ از ایٹ دی ایپیکس، اس سے نیچے اینجلز ہیں، اس سے نیچے ہیومنز ہیں، اس سے نیچے اینیملز ہیں، اس سے نیچے پلانٹس ہیں، اور اس سے نیچے عام مادہ ہے. یہ جو ہائرارکی ہے یہ ایک فکسڈ ہائرارکی ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اس کو نام دیا جاتا ہے دا گریٹ چین آف بینگ. ان کی جو اپروچ تھی تمام نیچر کی طرف وہ اس گریٹ چین آف بینگ کے نقطہ نظر سے تھی. اس میں ایچ اینٹی جو ہے اس کی ایک ڈٹرمنٹ پوزیشن ہے، ان چینجنگ پوزیشن ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. دس از گاڈز لاجک، گاڈز ول، جس کے حساب سے اس طرح سے سب کچھ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیول فلاسفی کی اورینٹیشن میٹافزیکل تھی. وہ ہر چیز کو دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ ایک اسٹیٹک دنیا جس کو اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہے، ایک ہائرارکیکل دنیا، اور یہ ہائرارکی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے. ایک آرڈر اور پرپس ہے، مگر یہ آرڈر اور پرپس اس کے اندر سے جنم نہیں لیتا، مادے کے اندر سے جنم نہیں لیتا، بلکہ مادے کے باہر سے جنم لیتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک آرڈر بھی دیتے ہیں، ایک پرپس بھی دیتے ہیں. کانٹرڈکشن اگین از ٹریٹڈ ایز این ایرر، اٹس ناٹ پروڈکٹیو. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اور جو کچھ بنایا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اسکولاسٹک فلاسفی ہے اس کی اپسٹمالوجی یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے آرڈر کو سمجھنا ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ گاڈز آرڈر. سورسز آف ٹروتھ بھی ان کے اسی لیے اسکرپچر اور ٹریڈیشن ہے. ریولیوشن ان کے لیے ایک سورس آف ٹروتھ ہے، کیونکہ وہیں سے ہمیں نالج مل سکتی ہے کہ گاڈ کی ہائرارکی اور آرڈر کیا ہے. ریزن ہے موجود، مگر ود ان ڈیوائنلی گیون فریم ورک. جو ڈیوائن فریم ورک ہے اس کے اندر ریزن نے آپریٹ کرنا ہے. جہاں پہ بھی ریزن اور ڈیوائن فریم ورک کی کانٹرڈکشن ہمیں نظر آئے تو میڈیول پیریڈ کے اندر، اسلامک میڈیول پیریڈ کے اندر بھی اور کرسچن میڈیول پیریڈ کے اندر بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ریزن کی شکست ہوئے گی جب بھی وہ ڈیوائن آرڈر سے ٹکرائے گا.
تو ریزن رہ سکتا ہے مگر اٹ از دا ہینڈ میڈن آف ریولیشن. اس نے اس فریم ورک کے اندر رہنا ہے. ریزن اور ریولیشن کی جہاں پہ کانٹرڈکشن ہوگی وہاں پہ میڈیول پیریڈ کے اندر ہمیشہ ریولیوشن ہی کامیاب ہوئی, ریزن کامیاب نہیں ہوا. لہٰذا اسکولاسٹک تھاٹ کوئی گریک فلاسفی سے بالکل علیحدہ چیز نہیں ہے, اسی چیز کی کنٹینیوٹی ہے, اسی چیز کی ڈائلیکٹیکل ڈیولپمنٹ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ گریک فلاسفی کے اندر جو اینٹی تھیسس تھا اس اینٹی تھیسس کی ڈیولپمنٹ ہمیں اسکولاسٹک فلاسفی میں نظر آتی. مثال کے طور پہ سینٹ اگسٹن کے ورک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بیسکلی سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ پلیٹو اور کرسچینٹی کا سنتھسس ہے جو کہ سینٹ اگسٹن نے پریزنٹ کیا ہے. ریالٹی از آرڈرڈ بائی گاڈ, ریالٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے اور انسانوں کو اس ریالٹی, اس ڈیوائن آرڈر کے ساتھ اپنی زندگی جوڑنی ہے, اس کے مطابق اپنی زندگی جوڑنی ہے. یہ سینٹ اگسٹن کا بنیادی خیال و تصور ہے. اس طرح سے انہوں نے پلیٹو اور کرسچینٹی ایک دوسرے کا ایک سنتھسس پریزنٹ کیا. تو یہ کوئی بالکل ڈفرینٹ چیز نہیں تھی. پلیٹو کے وہ تصورات جو میٹافزیکل تھے ان کی کنٹینیوٹی ہمیں کرسچینٹی میں صاف صاف دکھائی دیتی ہے. پھر سینٹ ٹامس اکوائنس جو کہ 13th سینچری کے بڑے گریٹ رائٹر تھے, انہوں نے ایک سسٹمیٹک میٹافزکس اور تھیولوجی ڈیولپ کی. انہوں نے ایمفسائز کیا کہ ریزن ڈیوائن ہائرارکی کے ساتھ, ریولیشن کے ساتھ کمپیٹیبل ہے, یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں. اور ان کی ریلائنس تھی ایرسٹوٹولین لاجک پہ, ارسطو پہ ان کی ریلائنس تھی, مگر ایک تھیولوجیکل فریم ورک کے اندر انہوں نے ایرسٹوٹل کو بند کرنے کی کوشش کی یا ان کو ایک تھیولوجیکل فریم ورک کے اندر لانے کی کوشش کی. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ انفیکٹ مسلمان جو تھے وہ ایرسٹوٹل کے خیالات پھیلا رہے تھے, اور جیسے جیسے یہ خیالات پھیل رہے تھے تو لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ کرسچینٹی کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں. تو ان ادر ورڈ سینٹ ٹامس اکوائنس نے ایرسٹوٹل اور کرسچینٹی کا ایک سنتھسس پریزنٹ کیا. ان سب چیزوں کی سوشل امپلیکیشن کیا ہے کہ چاہے آپ سینٹ اگسٹن کو دیکھیں یا آپ دوسری طرف سینٹ ٹامس اکوائنس کو دیکھیں تو ان کے نقطہ نظر میں جو سوسائٹی ہے وہ ایک اسٹیٹک میٹافزیکل آرڈر کو مرر کرتی ہے, ایک سوشل ہائرارکی کو ایک گاڈ گیون ہائرارکی پر بنیاد رکھتی ہے. جب بھی ہم اس ہائرارکی سے باہر چلے جائیں گے ان کے مطابق تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی, سب چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی, ہم جہالت میں چلے جائیں گے. جو اللہ تعالیٰ نے ہائرارکی بنائی ہے اسی ہائرارکی کے حساب سے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. اور اس ہائرارکی میں اوپر کنگز ہیں, پھر کلرجی ہے, نوبلٹی ہے, یہ سب کچھ ڈیوائنلی آرڈینڈ سمجھا جاتا تھا. اس زمانے میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ جو مختلف بادشاہتیں ہیں وہ ڈیوائنلی آرڈینڈ ہے, ان کے خلاف ریبیلین کرنا در حقیقت گاڈز آرڈر کے خلاف ریبیلین کرنا ہے, لہٰذا کرسچینٹی کے خلاف ریبیلین کرنا ہے. مگر آپ دیکھیں کہ جب ہم 16ویں صدی کے اندر انٹر ہوتے ہیں, ماڈرن فلاسفی کے اندر انٹر ہوتے ہیں, تو یہ ٹوٹلی ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. اب اگین ہم اس نقطہ نظر کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ریالٹی ڈائنامک ہے, ریالٹی از گورنڈ بائی ریزن اینڈ ایمننٹ پرنسپلس. ایمننٹ پرنسپلس سے مراد یہ ہے کہ جو اصول ریالٹی کو گورن کرتے ہیں وہ اس ریالٹی کے اندر, اس مادے کے اندر پائے جاتے ہیں. ڈیکارٹ سے آگے جتنی ڈیولپمنٹ ہے, جو فزیکل ورلڈ کو اسٹڈی کی ڈیولپمنٹ ہے, جس کو ڈیکارٹ ایکسٹینشن کہتا تھا, ڈیکارٹ جب ایکسٹینشن کو اسٹڈی کرتا تھا, ڈیکارٹ میں بھی میٹافزیکل ایک پوائنٹ آف ویو تھا موجود اپنی جگہ, مگر جب وہ ایکسٹینشن کی طرف دیکھتا تھا تو اس میں اس کو یہی نظر آتا تھا کہ میٹر جو ہے وہ ریشنل ہے, لا گورنڈ ہے اور ڈٹرمنسٹک ہے. اور اسی سے در حقیقت ماڈرن فلاسفی نے جنم لیا. ڈیکارٹ کے اس پوائنٹ آف ویو سے ایکچولی ماڈرن فلاسفی جنم لیتے ہوئے آگے مٹیریلزم کی طرف بڑھی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ڈیکارٹ از اے فادر آف ماڈرن فلاسفی. ڈیکارٹ سے دو سوچیں نکلتی ہیں, ایک اس طرف مٹیریلزم کی طرف جاتی ہے اور ایک میٹافزکس کی طرف بھی جاتی ہے, مگر اس کو اس وقت چھوڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماڈرن فلاسفی نے اسٹیٹک میٹافزیکل ہائرارکیز جو میڈیول پیریڈ کی ہوا کرتی تھی ان کو ریجیکٹ کر دیا. انفیکٹ ماڈرن فلاسفی کا تو تمغہ امتیاز ہی یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جو ہائرارکیز ہیں یہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں, یہ کوئی ہائرارکیز در حقیقت ڈیوائن ہے ہی نہیں. اس میں تھامس ہابس کا نام ضرور ذکر کرنا چاہیے جو کہ انگلش مٹیریلزم کے پورے پوائنٹ آف ویو کو شروع کرتا ہے.
جب وہ یہ کہتا ہے کہ در حقیقت ریاست کی ہائرارکی اللہ تعالیٰ سے نہیں بنی ہوئی، یہ تو صرف اس لیے بنی ہوئی کیونکہ اگر یہ نہ ہوتی تو لائف وڈ بی ناسٹی بروٹش اینڈ شارٹ، اور یہ در حقیقت ایک قسم کا سوشل کانٹریکٹ ہے. تو اس نے پوری پولیٹیکل فلاسفی کو اوور ٹرن کرنا شروع کر دیا، اور اس کی امپلیکیشنز بعد میں جا کر بہت ہی ریولوشنری ثابت ہوئیں. ہابس کی تھاٹ نے ڈائریکٹلی، ہابس کے مٹیریلزم نے ڈائریکٹلی فرینچ ریولوشن کو انفیکٹ متاثر کیا، اگرچہ ہابس جو ہے وہ بذات خود تو ایک مونارکی کی طرف جھکاؤ رکھتا تھا، مگر اس کی میتھڈالوجی نے انفلوئنس کیا فرینچ ریولوشن کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماڈرن فلاسفی دوبارہ سے اس نقطہ نظر کی طرف بڑھی کہ ریالٹی، چاہے وہ سوشل آرڈر ہو، چاہے وہ نیچر ہو، وہ یہ کوئی فکس چیز نہیں ہے، اس کے اندر ہمیشہ تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے سوشل آرڈر میں بھی تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے نیچرل آرڈر کے اندر بھی تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ تبدیلی کوئی باہر سے نہیں متعارف کروائی جاتی بلکہ انٹرنل ریلیشن سے انٹرنلی جنریٹ ہوتی ہے. تو لہٰذا ماڈرن فلاسفی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈائلیکٹکس ری ایمرج کرتی ہے. یہ تصور کہ ریالٹی اسٹیٹک ہے، اس کو آہستہ آہستہ سائنس بھی ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، فلاسفی بھی ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جو ہسٹورینز ہیں اور تھنکرز ہیں، اسکالرز ہیں، رائٹرز ہیں سوسائٹی پر، وہ بھی ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی جگہ وہ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی اسٹرکچرڈ ہے، اس کے اپنے پروسیسز ہیں، اس کی اپنی ڈیولپمنٹ ہے، اس کا اپنا ایک پیٹرن ہے. یہ پیٹرن اپوزیشنز اور کانٹرڈکشنز اور کیوس اور کافی کیوٹک ہے، مگر بہرحال اس کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آتی ہے. یہ کوئی ڈیوائنلی انسپائرڈ ہائرارکی ہمیشہ جو قائم رہے گی، یہ تصور ریجیکٹ ہو جاتا ہے ماڈرن فلاسفی میں آ کے. اور اس سینس میں وی ریٹرن ٹو دی آئیڈیا کہ کانٹرڈکشن از سین ایز پروڈکٹیو. چاہے وہ ہسٹری ہو یا سوسائٹی ہو، نالج ہو، کانٹرڈکشن ایک پروڈکٹیو چیز ہے، وہ تاریخ کو آگے لے کے جاتی ہے. کانٹرڈکشن ایک پروڈکٹیو چیز ہے، وہ سوسائٹی کو آگے لے کے جاتی ہے، اور کانٹرڈکشن ایک پروڈکٹیو چیز ہے، وہ نالج کو بھی آگے لے کر جاتی ہے. تو ماڈرن فلاسفی کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اپسٹمولوجی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. اب کرٹیکل ریفلیکشن، امپیریکل انویسٹیگیشن، ریشنل انالیسس جو ہے وہ سینٹر سٹیج دوبارہ سے آ جاتا ہے، اور یہ تصور کہ ہمیں ریولیوشن سے نالج ملے گی، اس تصور بتدریج، فوراً نہیں، بتدریج آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. ٹروتھ کے حوالے سے بھی یہ نقطہ نظر کہ ٹروتھ از ناٹ فکسڈ بٹ انفولڈز ہسٹوریکلی اینڈ کنسیپچولی، یہ آئیڈیا بھی آہستہ آہستہ اپنے عروج پر پہنچتا ہے، اور ہیگل کی رائٹنگ میں ہمیں ایک گرینڈ سنتھسس کی شکل میں نظر آنا شروع ہوتا ہے. اور فائنلی اس کے ساتھ ساتھ یہ نقطہ نظر کہ انسان کا دماغ، انسان کی ریزن، انسان کی عقل اور فہم قدرت کو اور انسان کو، قدرتی قوانین کو، تاریخ کے قوانین کو، سماج کو سائنٹیفکلی اسٹڈی بھی کر سکتی ہے اور انڈرسٹینڈ بھی کر سکتی ہے. یعنی یہ چیزیں ہماری انڈرسٹینڈنگ سے باہر نہیں ہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ ان چیزوں کو گراسپ کر سکتی ہے. لہٰذا ماڈرن فلاسفی کا اوور آل ٹرینڈ یہ نہیں کہ اس کے اندر مختلف اور نقطہ نظر نہیں تھے، مگر جو ڈومیننٹ ٹرینڈ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ ریالٹی ہو یا حقیقت ہو، دونوں چیزیں جو ہیں ہسٹوریکلی اور مٹیریلی کنٹنجنٹ ہیں، ان کی اپنی ایک ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آتی ہے. اس ڈیولپمنٹ کو ہم نے سمجھنا ہے. ہیومن ایکٹیویٹی پارٹیسپیٹس ان دا ڈیولپمنٹ آف آئیڈیاز اینڈ سوسائٹی، یعنی کہ انسان کی ایکٹیویٹی کے نتیجے میں نئے خیالات و تصور اور نئے قسم کے سماج پیدا ہوتے ہیں. یہ آئیڈیا صرف اور صرف کارل مارکس کا نہیں ہے. کارل مارکس سے پہلے تمام فرینچ مٹیریلسٹ اسی نقطہ نظر کی ایلیبریشن کرتے ہیں. نالج اور ٹروتھ جو ہے وہ ایک انفولڈنگ پروسیس ہے، ایک پری گیون ٹروتھ نہیں ہے، ایک ایٹرنل ٹروتھ نہیں ہے، بلکہ ٹروتھ کی تلاش جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں آگے اور آگے اور آگے کی طرف دھکیلتی ہے. اس کے اندر کون سے گریٹ تھنکرز شامل ہیں؟ اس کے اندر بیکن شامل ہے، ڈیکارٹ شامل ہے، اسپینوزا شامل ہے. انہوں نے ایک کی رول پلے کیا کہ انہوں نے میڈیول اسٹیٹک ہائرارکی جو چرچ نے پریزنٹ کی تھی اس کو ریجیکٹ کیا، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا. اور اگرچہ انہوں نے کانٹرڈکشن کو ایک جنریٹو پرنسپل تو نہیں قبول کیا، مگر بہرحال کیونکہ انہوں نے اس اسٹیٹک ہائرارکی کو چیلنج کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، تو یہ ایک بہت بڑا قدم تھا اس سوچ کی طرف جو کہ ڈائلیکٹیکل تھنکنگ کو ری انٹروڈیوس کرتا ہے. سب سے بڑا قدم تو ہیگل نے اٹھایا. فرام 1770 to 1831 اس نے ڈائلیکٹیکل میتھڈ ایز این آنٹولوجیکل پرنسپل اسٹیبلش کیا. اس نے کہا ہسٹری ہو، کانسیپٹس ہو، ریالٹی ہو، یہ سب چیزیں کانٹرڈکشن اور سبلیشن کے نتیجے میں ڈیولپ ہوتی ہیں. اور دس انفیکٹ ہیگل کا نقطہ نظر مارکس اے فل ریٹرن ٹو ڈائلیکٹیکل تھنکنگ، مگر اب وہ ایک پورے سسٹم کا حصہ ہے، ایک پورے یونیورسل سسٹم کا حصہ بن جاتی ہے ہیگل کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑی لینڈ مارک اچیومنٹ ہے، اور اسی لینڈ مارک اچیومنٹ کو مارکس ایک ٹوسٹ دیتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ ڈائلیکٹک اپلائی ٹو مٹیریل اینڈ سوشل کنڈیشنز، جس کو میں فلاسفی آف پریکسس کہہ رہا ہوں،
کہ اس نے یہ کہا کہ یس یہ ڈائلیکٹک ایگزسٹ کرتا ہے مگر یہ ڈائلیکٹک کوئی اسپرٹ کے اندر یا گائسٹ کے اندر موجود نہیں ہے, بلکہ یہ ہماری سوشل کنڈیشنز کے اندر ڈائلیکٹک موجود ہے. ان سوشل کنڈیشنز کے ساتھ ہماری سوچ کی ڈائلیکٹیکل ڈیولپمنٹ جڑی ہوئی ہیں. لہٰذا کانٹرڈکشنز آر ایمیننٹ ان ہیومن پریکٹس, یعنی کہ کانٹرڈکشنز ہماری پریکٹس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, صرف ہمارے خیالات اور تصور کے ساتھ محض نہیں جڑی ہوئی. کانٹرڈکشنز ہماری سماج کی پورے اسٹرکچر اور ڈھانچے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور جو مین کانٹرڈکشن ہے ہمارے سماج اور ڈھانچے کے اندر وہ ایک کلاس کانٹرڈکشن ہے. اس طرح سے مارکس نے ہیگل کے تصورات کو ایک مٹیریلسٹ فاؤنڈیشن دیتے ہوئے بالکل ٹرانسفارم کر دیا, اور یہ ارتھ شیکنگ ڈسکوری تھی, ہسٹورک ڈسکوری تھی. جو لوگ اس چیز کو اکنالج اور سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کتنی بڑی فلسافیکل ڈیولپمنٹ تھی, دے آر آل دا پورر فار اٹ. آئیے اب ہم مٹیریلزم اور آئیڈیلزم کی جو ڈبیٹ ہے اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے گریکس, میڈیولز اور ماڈرن پیریڈ کے درمیان, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. گریک فلسفی کے اندر جو اوور ویلمنگ تھاٹ پروسیس تھا وہ مٹیریلسٹ تھا. یس, اس میں کوئی شک نہیں کہ آئیڈیلزم نے بھی وہیں سے شروع کیا, مگر جو ڈومیننٹ ٹریڈیشن ہے گریک فلسفی کا وہ بیسکلی مٹیریلزم تھا. انفیکٹ گریک فلسفی کی شروعات ہی مٹیریلزم سے ہوئی. جو پری سوکریٹک فلسفرز تھے, چاہے وہ تھیلیز ہو, انیکزیمینڈر ہو, انیکزیگورس ہو یا وہ انیکزیمنیز ہو, وہ سارے کے سارے مٹیریلسٹ تھے. ڈیموکریٹس اور لیوسپس یہ ارلی گریک مٹیریلسٹ تھے. وہ کہتے تھے کہ ایوری تھنگ از ریڈیوسیبل ٹو ایٹمس, تمام چیزیں ایٹم سے بنی ہوئی ہیں. ریئلٹی از میٹر ان موشن. یہ تصور آج کا نہیں, یہ ڈیموکریٹس کا تصور ہے, یہ لیوسپس کا تصور ہے. تو مٹیریلزم ہمیں ایرسٹوٹل میں بھی نظر آتا ہے, کیونکہ اگرچہ ایرسٹوٹل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ٹیلیالوجی ہے, مگر وہ ایٹ دا سیم ٹائم ایک آنٹولوجیکل مٹیریلسٹ اس سینس میں ہے, کیونکہ وہ یہ کہتا ہے دا فارم کی ناٹ بی سیپریٹڈ فرام میٹر. فارم جو ہے وہ میٹر سے علیحدہ نہیں ایگزسٹ کر سکتا, اسی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس سینس میں کہوں گا کہ ایرسٹوٹل بھی بیسکلی ایک آنٹولوجیکل مٹیریلسٹ ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوئکس بھی بیسکلی مٹیریلسٹ تھے, آئیڈیلسٹ نہیں تھے. وہ یہی کہتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے, یہ مادے کی دنیا جس طرح سے بنی ہوئی ہے, اسی کو ہم نے ریزن کے ذریعے سمجھنا ہے, اور ہم نے جو ہے اپنے پیشنز اور ایموشنز کو آڑے نہیں آنے دینا. اور ایپیکیورس تو فیمس ہے کہ وہ ایک مٹیریلسٹ تھا. پلیجر اینڈ نیچر واز انڈرسٹوڈ مٹیریلی, ایٹمز گورن ریئلٹی. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایٹم سورو کرتا ہے, مگر اسینشلی اسٹوئکس, ایپیکیورس, یہ سارے جو تھے, ایپیکیورینز جو تھے, یہ سب کے سب مٹیریلسٹ تھے. ڈیموکریٹس, لیوسپس, پری سوکریٹک فلسفرز, ایرسٹوٹل ایک آنٹولوجیکل مٹیریلسٹ ہے, اینڈ سو آن. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ڈومیننٹ ٹرینڈ ہمیں گریک فلسفی میں ملتا ہے وہ انفیکٹ مٹیریلسٹ ہے. گریکس مینلی انڈرسٹوڈ ریئلٹی ان ٹرمز آف میٹر, نیچر اینڈ فزیکل پروسیسز. اسی طرح سے وہ سمجھتے تھے. مگر ہاں, یہ بات بھی حقیقت ہے کہ گریکس نے ہی ڈیولزم اور آئیڈیلزم کے تصور کو انٹروڈیوس کیا, اور انٹروڈیوس بھی کیا تو پلیٹو نے کیا, جو کہ بہت بڑا فلسفر تھا. اس نے یہ کہا کہ فارمز ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی, آئیڈیاز آر دی الٹیمیٹ ریئلٹی. وہ جو ایسنسز ہیں, وہ جو فارمز ہیں, جو ٹرانسینڈنٹل میٹا فزیکل دنیا کے اندر ہے, وہ در حقیقت الٹیمیٹ ریئلٹی ہیں. سو پلیٹو بیسکلی ود ان دا لارجر فیلڈ آف گریک فلسفی ایک آئیڈیلسٹ پوزیشن لیتا ہے. ریئلٹی گراؤنڈڈ ان تھاٹ, فارم اور ریزن. یعنی ریئلٹی کی حقیقت کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو ایسنسز جو کہ تھاٹ, فارم, ایسنسز کی دنیا ہے, ریزن کی دنیا ہے, اس کو سمجھنا ہوگا, اور وہ انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کرتی ہے. پلیٹو کے اس آئیڈیلزم کو کی جو فردر ڈیولپمنٹ ہے وہ پلوٹائنس کے ذریعے ہے, جو کہ پھر آگے بڑھتے ہوئے کرسچن ڈیولزم کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. پلوٹائنس یہی کہتا ہے دیر از دا ون, اور اس سے تمام چیزیں ایمینیٹ کرتی ہیں, اور وہ جو ایمینیشن ہے اسی کے نتیجے میں دنیا قائم ہوتی ہے. یہ بنیادی تصور, اور جس کو ہم نیو پلیٹنزم کہتے ہیں, جو کہ پلوٹائنس کے بعد ڈیولپ ہوتا ہے, اس کا ایک کلیدی کردار ہے کرسچن سوچ کی ڈیولپمنٹ میں. اتنا کلیدی کردار ہے انفیکٹ کہ ہیگل کہتا ہے کوٹ, واٹ واز فرسٹ تھاٹ ان فلسفی اپیئرز ان ریلیجن ان دا فارم آف امیجری. یعنی فلسفے کے میدان کے اندر جو پہلے تصورات پیدا کیے گئے آئیڈیلزم کے, پلیٹو کی, ڈیولزم کے, وہی تصورات ہمیں ریلیجن میں امیجری کے فارم میں مل رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرسچینٹی ہو, اسلام ہو, جوڈازم ہو, فرینکلی وہ ایک فلسفی کی ہی ڈپکشن ہے امیجری کے فارم میں, امیج کے فارم میں. یعنی کہ ہیگل یہ کہہ رہا ہے کہ فلسفے کو جب آپ آسان کر کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں امیجری کے فارم میں, تو وہ ہے بنیادی طور پہ دین یا ریلیجن. اسی طرح وہ لکھتا ہے دا کانٹینٹ آف کرسچن ریلیجن از دا سیم as that of philosophy, but in the form of representation rather than in the form of the concept. یعنی کرسچن ریلیجن کا جو اصل معاملہ ہے, کانٹینٹ ہے, جو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ وہی ہے جو فلسفہ سمجھانے کی کوشش
کوشش کر رہا ہے, صرف اس کا طریقہ سمجھانے کا مختلف ہے. جناب عالی, یہ تصور کوئی صرف اور صرف ہیگل کا تصور تو نہیں, یہی تصور ہمیں ابن رشد میں بھی ملتا ہے کہ فلسفہ اور ریلیجن ایک ہی چیز سمجھا رہے ہیں, صرف دو مختلف پوائنٹ آف ویو سے. فلسفہ برہان کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھا رہا ہے اور ریلیجن الہام کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھا رہا ہے. گریک فلسفی finds its completion in Christianity, یہ ہیگل کے الفاظ ہیں. یعنی کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے, بلکہ انفیکٹ گریک فلسفی کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, ڈائلیکٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, خاص طور پہ پلیٹو کا ڈیولزم کی جو ڈیولپمنٹ آتی ہے, اسی کے نتیجے میں کرسچینٹی آگے جا کے ڈیولپ ہوتی ہے. اور فریڈرک نیچے, اگرچہ مجھے وہ فلسفر پسند نہیں ہے, مگر اس کو بہت ہی پتھی اور چھوٹے ایکسپریشن میں کہتا ہے کرسچینٹی از پلیٹونزم فار دا پیپل, فار دا میسز, عوام کے لیے. وہ پلیٹو کے نقطہ نظر کو ہی سمجھا رہی ہے کرسچینٹی, مگر اس کو آسان بنا رہی ہے, عوام کے لیے آسان کر کے پیش کی جا رہی. یہ بات یعنی کہ چاہے آپ رائٹ کے فلسفر ہوں یا لیفٹ کے فلسفر ہوں, جنرلی ہسٹری آف فلسفی کے اندر قبول کی جاتی ہے کہ کس طرح سے یہ ٹرانزیشن ہوئی. آئیڈیلزم جو کہ شروع ہوتا ہے گریک فلسفی کے اندر, اگرچہ گریک فلسفی اوور آل مٹیریلسٹ ہے, مگر شروع ہوتا ہے وہاں پہ گریک فلسفی کے اندر, اس کی جو ڈومیننس پیدا ہوتی ہے جب اور جیسے جیسے, تو وہی در حقیقت میڈیول اسکولاسٹک فلسفی کی بنیاد بنتی ہے. اور میڈیول اسکولاسٹک فلسفی تو آپ جانتے ہیں پریڈومیننٹلی آئیڈیلسٹک ہے, پریڈومیننٹلی تھیوسینٹرک ہے, گاڈ سینٹرڈ ہے. ریئلٹی از اسٹرکچرڈ ہائرارکیکلی بائی گاڈ, یہ میں بات آپ کو سمجھا چکا ہوں. اوپر اللہ تعالیٰ ہیں, پھر اینجلز ہیں, پھر ہیومن ہے, پھر پلانٹس اور اینیملز, اور پھر میٹر وغیرہ, اس طرح کر کے نیچے. فارمز اینڈ نالج ڈیرائیو فرام ڈیوائن انٹلیکٹ, یعنی کہ وہ پلیٹو کا تصور کہ جو ایسنس ہے کسی چیز کی, وہ جو پرفیکٹ ایسنس ہے اس چیز کی, وہ کہاں پہ ہے, وہ ڈیوائن انٹلیکٹ ہے. دیٹ از بیسکلی کرسچینٹی نے کس طرح سے پلیٹو کو اڈاپٹ کیا. مٹیریل ورلڈ ان فیکٹ سیکنڈری ہے, ڈیریویٹیو ہے, یعنی مٹیریل ورلڈ عارضی ہے, ختم ہو جائے گی. جو اصل حقیقت ہے وہ ہے جو وچ از ان گاڈز مائنڈ, وچ از دا ڈیوائن انٹلیکٹ, دیٹ از دا ٹرو ریئلٹی. اور یہ جو ریئلٹی, ٹھوس ریئلٹی ہے, یہ تو ایک عارضی دنیا ہے. اس نقطہ نظر کو فلسفے کی میدان میں کہا جاتا تھا ریئلزم. جب ہم میڈیول فلسفی کے کانٹیکسٹ میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ریئلزم, تو اس سے ہماری مراد میکیویلی وغیرہ یہ وہ نہیں ہے, یا اس سے ہماری مراد آج کے ماڈرن مٹیریلسٹ نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ پلیٹو کی سوچ جب کرسچینٹی کے اندر جڑ جاتی ہے, اس کو در حقیقت ریئلزم کہتے ہیں. ریئلزم یہ کہتے ہیں کہ یونیورسلز آر ریئل, ایسنسز آر ریئل. یہ یونیورسلز کیا ہیں, جس سے یا مادی سب ٹھوس چیزیں بنی ہیں, ان کی کوئی ایسنس ہے, وہ ایسنس ایک یونیورسل ایسنس ہے جس سے تمام وہ ٹھوس چیزیں بنتی ہیں. مثال طور پہ ایک یونیورسل ایسنس ہے گھوڑے کی, جس سے تمام گھوڑے مختلف بنتے ہیں. یہ جو یونیورسل ایسنس ہے یہ ریئل ہے, یہ حقیقت ہے. اور جو مادے کی دنیا ہے یہ ایک طرح سے ایلوژن ہے, عارضی ہے, چینج کے. یہ جو یونیورسل ہیں یہ کہاں پر ہیں, یہ جو ایسنسز ہیں یہ کہاں پر ہیں, یہ جو پلیٹو کے فارمز ہیں یہ کہاں پر ہیں, دے آر ان گاڈز مائنڈ, دے آر دا ڈیوائن انٹلیکٹ. یہ تھامس ایکوائنس اور اینسلم آف کینٹربری وغیرہ ان سب کا یہ نقطہ نظر تھا. اور اس طرح سے انہوں نے پلیٹو کو کرسچینٹی کے ساتھ تھیوکریٹک انٹرپریٹیشن کے ساتھ جوڑا. اسی طرح سینٹ تھامس ایکوائنس نے ایرسٹوٹل کے لاجک کو فیوز کیا تھیولوجی کے ساتھ. کس طرح سے فیوز کیا, کیونکہ سینٹ تھامس ایکوائنس نے کہا کہ دیکھو ایرسٹوٹل بھی جو ہے وہ ایک آرڈر کو تسلیم کر رہا ہے, ایک ٹیلیولوجیکل آرڈر کو تسلیم کر رہا ہے. جس ٹیلیولوجیکل آرڈر, جس چین آف بینگ کو ایرسٹوٹل تسلیم کر رہا ہے, اس نے کہا سیدھی سی بات ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک ڈیوائن آرڈر ہے. دیٹس اٹ. جب ایک چھوٹی سی آپ ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں تو آپ ایرسٹوٹل کو ایک تھیولوجیکل تھنکر کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں. تو دوستوں اس سے نتیجہ یہ اخذ کرنا چاہیے کہ میڈیول اسکولاسٹیکل فلسفی کے اندر, میڈیول فلسفی کے اندر آئیڈیلزم کا نقطہ نظر ٹوٹلی ڈومینیٹ کرتا ہے, وہ چھایا ہوا نظر آتا ہے. اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے, کوئی ڈسکشن نہیں, کیونکہ سارے لوگ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ اس بات کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ کہ جی جو میڈیول اسکولاسٹسزم کا پیریڈ ہے وہ ایک بیسکلی تھیوکریسی کا پیریڈ ہے, اور تھیوکریسی کی بنیاد ہی آئیڈیلزم ہے. مگر یہ بات بھی کہنا انتہائی ضروری ہے کہ اس کے برعکس بھی ہمیں ایک مٹیریلسٹ ٹرینڈ کرسچن ریلیجن کے اندر اور کرسچن فلسفی کے اندر ملتا ہے, اور اس ٹرینڈ کو ہم کہتے ہیں نومنلزم. نومنلزم ایک پروٹو مٹیریلسٹ ٹینڈنسی تھی کرسچن فلسفی کے اندر. نومنلسٹ یہ کہتے تھے کہ یونیورسلز آر نیمز اونلی, نومنا, دے آر ناٹ ریئل. ریئلسٹ جب یہ کہتے ہیں کہ یونیورسلز ریئل ہے, ہم اس کے الٹ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ دے آر جسٹ نیمز.
اونلی انڈیویجولز ایگزسٹ، صرف اور صرف انڈیویجول چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ہم نے ان انڈیویجول چیزوں کو نام دیا ہوا ہے. مثال طور پہ انڈیویجول بہت سارے گھوڑے ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم نے ان سب چیزوں کو گروپ کر کے، ایک جانور کو گروپ کر کے کہا کہ یہ ایک جانور ہے، اور اس کو نام دیا گھوڑے کا. تو یہ ایک بیسکلی پروٹو مٹیریلسٹ پوائنٹ آف ویو ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیویجولز ایگزسٹ کرتے ہیں، یونیورسلز جو ہیں وہ ہمارے ایک مینٹل کنسیپچول لنگوسٹک کانسٹرکٹ ہے. اس میں ولیم آف اوکم شامل ہیں جو کہ انتہائی امپورٹنٹ تھنکر ہیں. اس میں روسلن آف کمپین شامل ہیں جو کہ اگین امپورٹنٹ تھنکر ہیں. ان دونوں تھنکرز نے اس مٹیریلسٹ ٹرینڈ کو کرسچینٹی کے اندر سے شروع کیا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے میٹافزیکل ٹرینڈ جو ہے وہ گریک فلسفی کے اندر سے ڈیولپ ہو کے کرسچینٹی میں ڈیولپ ہوا، اسی طرح کرسچینٹی کے اندر سے نومنلزم ڈیولپ ہو کے مٹیریلزم کی طرف بڑھے گا. اور اسی قسم کے مٹیریلسٹ ٹرینڈز ہمیں انفیکٹ اسلامک فلسفی میں بھی نظر آتے ہیں، ابن الرواندی اور ابو بکر الرازی کی شکل کے اندر. یاد رکھیں کہ نومنلزم ابھی فل مٹیریلزم نہیں ہے. نومنلزم کو آپ کرسچن تھیولوجی کے ساتھ ریکنسائل کر سکتے ہیں، مگر بہرحال اس نے میٹافزیکل ریئلزم پر تنقید کی اور اس ٹرانزیشن کو تیار کر دیا جو بعد میں جا کے امپیریسزم اور مٹیریلزم کے اندر ڈیولپ ہوا. آئیں اب ماڈرن فلسفی کو دیکھتے ہیں. ماڈرن فلسفی شروع ہوتی ہے کانٹیننٹل ریشنلزم سے، رینے ڈیکارٹ سے. 1596 to 1650 ان کی زندگی تھی. انہوں نے میتھڈولوجیکل ڈاؤٹ انٹروڈیوس کیا اور یہ کہا کہ انسان کی نالج کی کوئی نہ کوئی ریشنل فاؤنڈیشن ہونی چاہیے. جب انہوں نے یہ کہا کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایم کوہیٹو ایرگو سم، تو ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ تمام نالج کی فاؤنڈیشن ریزن پر، گاڈ پر نہیں، ریزن پر ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ وہاں سے جب اگلا قدم وہ اٹھاتے ہیں تو وہ مجبور ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ڈیوائن انٹلیکٹ پر وہ انحصار کریں. مگر بہرحال رینے ڈیکارٹ ریزن کو ایز دی آرگنائزنگ پرنسپل متعارف کروا دیتے ہیں، اور رینے ڈیکارٹ کے ساتھ ہی مائنڈ باڈی ڈیولزم کی ساری ڈیبیٹ بھی شروع ہوتی ہے. ڈیکارٹ کی در حقیقت گریٹنس یہ تھی کہ جب بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، وہ میٹر کی اسٹڈی کرتا تھا جس کو وہ ایکسٹینشن کہتا تھا، تو اس میں وہ صرف اور صرف ریزن کا استعمال کرتا تھا، اور وہ یہی کہتا تھا کہ ہمیں اس چیز کو مٹیریلی سمجھنا ہوگا. اس طرح سے ڈیکارٹ نے سسٹمیٹک اسٹڈی آف میٹر کے لیے دروازے کھول دیے، اور جو میڈیول اسکولاسٹک اتھارٹی کا ایک پورا ٹریڈیشن تھا اس کو توڑ دیا. اس کے بعد آئے جناب علی اسپینوزا 1632 to 1677. انہوں نے یہ کہا کہ ریالٹی دو سبسٹنسز ہو ہی نہیں سکتی. ریالٹی ایک ہی سبسٹنس ہے، چاہے آپ اس کو گاڈ کہہ لیں یا آپ اس کو نیچر کہہ لیں، اس کو میٹر کہہ لیں یا اس کو مائنڈ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، یہ صرف موڈز ہیں. در حقیقت ریالٹی ایک ہی ہے. اس طرح سے اسپینوزا نے ارلی ماڈرن مٹیریلسٹ آنٹولوجی آلریڈی انٹروڈیوس کروا دی تھی. اس کے ساتھ ساتھ لائبنز 1646 to 1716 کے اندر کہتے ہیں کہ یونیورس جو ہے وہ مونیڈز کی بنی ہوئی ہے، اور ان مونیڈز کے درمیان ایک پری اسٹیبلشڈ ہارمنی موجود ہے. اس طرح سے انہوں نے ریشنلسٹ تھاٹ اور سسٹمک انڈرسٹینڈنگ آف کازل آرڈر ان نیچر کو لنک کرنے کی کوشش کی. یعنی کہ ہر چیز جو قدرت کے اندر ہوتی ہے، مونیڈز کے اندر ہوتی ہے، وہ ایک پری اسٹیبلشڈ لا، ایک پری اسٹیبلشڈ ہارمنی کے مطابق ہوتی ہے، اس سے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. کانٹیننٹل ریشنلزم کے ساتھ ساتھ ایک اور مٹیریلسٹ ٹرینڈ شروع ہوتا ہے جس کو ہم برٹش امپیریسزم کہتے ہیں. یہ بیکن سے شروع ہوتا ہے 1561 to 1626. ہابز 1588 to 1679. دا گریٹ جان لاک 1632 to 1704. بشپ برکلے 1685 to 1753. ڈیوڈ ہیوم، جیمز مل، جان اسٹوارٹ مل، یہ سب لوگ جو ہیں 16th سینچری سے لے کے 19th سینچری تک برٹش امپیریسزم کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. اب یہ جو امپیریسزم کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اندر جو نمبر 1 میتھڈ ہے وہ انڈکٹیو میتھڈ ہے. ان کے لیے نیچر از اسٹرکچرڈ، نیچر از نوبل، نیچر کو سمجھا جا سکتا ہے. نیچر جو ہے اس کے اندر کوئی تھیولوجیکل ہائرارکی نہیں ہے، اس سے آزاد ہے. برٹش امپیریسزم کی سب سے بڑی سگنیفیکنس یہ ہے کہ نالج جو ہے وہ آبزرویبل میٹر کے اندر پائی جا سکتی ہے، وہ ریولیشن کے اندر نہیں ہے، وہ آبزرویشن کے اندر ہے. اس طرح سے برٹش امپیریسسٹ نے سائنس کی بنیاد رکھنی شروع کی. اب ایمینول کانٹ کی بہت کوشش تھی کہ ان دونوں ٹرینڈز کو میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دوں. ایک طرف کانٹیننٹل ریشنلزم ہے، دوسری طرف برٹش امپیریسزم ہے، میں ان دونوں کا ایک سنتھسس بنا دوں. ٹرانسینڈنٹل آئیڈیلزم اسی قسم کے سنتھسس کا نام تھا کہ نالج جو ہے وہ ایکسپیرینس پر بنیاد رکھتا ہے، بٹ دیٹ ایکسپیرینس از اسٹرکچرڈ بائی دا مائنڈ. یہی ایمینول کانٹ کا سنتھسس ہے جو کہ میرے نقطہ نظر میں فلاپ ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے. مگر بہرحال
اپنی جگہ موجود ہے اور ایک اہمیت رکھتا ہے. اسی کانٹیننٹل ریشنلزم اور برٹش امپیریسزم کے ساتھ ساتھ ایک سائنٹیفک ریولوشن جاری ہے, خاص طور پہ اسٹرانومی کی فیلڈ کے اندر. گیلیلیو, کیپلر, ٹائکو, برونو, پیئر گیسینڈی وغیرہ, یہ سب جو ہیں اول تو جو ایپیکیورین ایٹمزم ہے اس کو ریوائیو کر رہے ہیں 17th سینچری کے اندر. دوسرا یہ میکینیکل مٹیریلزم کی حمایت کر رہے ہیں جو کہ اسکولاسٹک آئیڈیلزم کے خلاف تھا, اسی لیے ان سب کو پرسیکیوٹ بھی کیا گیا. اور یہ ایک برج بناتے ہیں گریک مٹیریلزم اور ماڈرن سائنس کے درمیان بھی ایک برج بناتے ہیں. اس میں ٹاورنگ فگر آئزیک نیوٹن کے ہیں 1642 to 1727. یونیورس از گورنڈ بائی میتھمیٹیکل لاز آف موشن اینڈ گریویٹیشن. وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ قدرت کے اندر میتھمیٹیکل لاز ہیں, وہ میتھمیٹیکل لاز کی بنیاد پہ کام کر رہا ہے. یعنی میٹر جو ہے وہ میکینیکل ہے, وہ ڈٹرمنسٹک ہے اور وہ نویبل بھی ہے. اس طرح سے ماڈرن مٹیریلزم کی سائنٹیفک فاؤنڈیشن میں نیوٹن کا بہرحال ایک کلیدی کردار ہمیں نظر آتا ہے. پھر فرینچ مٹیریلسٹ ہمیں نظر آتے ہیں جو 18th سینچری کے ہیں, جس میں ڈینس ڈیڈیرو 1713 to 1784 ہمیں نظر آتے ہیں کہ آئیڈیاز ارائز فرام میٹر اینڈ موشن, سوسائٹی اینڈ مائنڈ ایکسپلینڈ مٹیریل. یہ اس کا پورا پروجیکٹ تھا کہ آئیڈیاز جو ہیں وہ میٹر اور موشن سے پیدا ہوتے ہیں. سائنٹیفک نالج کو مٹیریلسٹ فلسفی کے ساتھ جوڑنے والا جو شخص ہے وہ بیسکلی ڈینس ڈیڈیرو ہے. اسی طرح ہمیں ڈیلا میٹرے نظر آتے ہیں, ان کی بڑی امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے کیونکہ یہ ایک ریڈیکل مٹیریلسٹ تھے. دے ایڈوکیٹڈ فار اے مٹیریلسٹ ایکسپلینیشن آف دا ہیومن مائنڈ اینڈ باڈی. انہوں نے یہ کہا کہ انسان بھی ایک بیسکلی کمپلیکس مشین کی طرح ہے, ایک مشین ہے. تو اگر انسان ایک مشین ہے تو سول کا تصور تو ختم ہو جاتا ہے, اور یہ تصور جو ہے یعنی کہ انسان ایک کمپلیکس قسم کی آرگینک میٹر کی بنی ہوئی مشین ہے. اب دیکھیں یہ ڈومینیٹ کر گیا سائنس پر. پھر ہمیں نظر آتا ہے جناب ہالباک کا بہت امپورٹنٹ کام, اور اس کے ساتھ ہیلویٹیس کا کام, کہ ان کے کور آئیڈیاز یہ ہیں کہ ہیومن بینگز جو ہیں وہ مٹیریل بینگز ہیں, مائنڈ جو ہے وہ میٹر کا فنکشن ہے. یہ تمام خیالات کارل مارکس سے پہلے فرینچ مٹیریلسٹ فلسفی نے ڈیولپ کر لیے تھے. مارکس کا جو کام تھا وہ یہ نہیں تھا کہ اس نے یہ تصورات دیے, ناٹ ایٹ آل. مارکس کا کام یہ تھا کہ اس نے ہیگیلین ڈائلیکٹکس کو اس فرینچ مٹیریلسٹ فلسفی کے ساتھ آ کے جوڑا. اس طرح سے ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کی ڈیولپمنٹ ہوئی. اور اس مٹیریلسٹ ٹرینڈ کے بالکل برعکس دوسری طرف کون لوگ کھڑے تھے؟ دوسری طرف کھڑے تھے نیچا, ہائیڈگر اور پھر مزید آگے بڑھتے ہوئے ایگزسٹینشلسٹ فلاسفرز اور پوسٹ ماڈرنسٹ. تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو ماڈرن مٹیریلزم کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں کون کون لوگ شامل تھے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نیچا اور ہائیڈگر اور اس سے آگے ایگزسٹینشلزم اور پوسٹ ماڈرنزم بالکل الٹ ڈائریکشن میں اس مٹیریلزم کے خلاف پش کر رہے ہیں, اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. اگرچہ پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں اس غلط فہمی کا شکار ہیں, جیسے نیچے جو ہے وہ آئیڈیلزم کی مخالفت کر رہا ہے, بٹ اٹس ناٹ کریکٹ. آنٹولوجیکلی جب آپ دیکھیں گے تو نیچا اور ہائیڈگر بیسکلی مٹیریلزم کو, ماڈرن مٹیریلزم کو چیلنج کر رہے ہیں. تیسری ڈیبیٹ کو اب سمجھتے ہیں, ڈٹرمنزم ورسز انڈٹرمنزم کی ڈیبیٹ. جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں, میں ہیومن ایکشنز کو اس وقت اس پورے سوال سے باہر رکھ رہا ہوں اور صرف دیکھ رہا ہوں کہ قدرت کے اندر, نیچر کے اندر ڈٹرمنزم ہے یا انڈٹرمنزم ہے, اور مختلف فلاسفرز کا اس پہ کیا نقطہ نظر ہے. گریکس کا کیا نقطہ نظر ہے, میڈیول فلسفی کا کیا نقطہ نظر ہے, اور ماڈرن فلسفی کا کیا نقطہ نظر ہے. تو گریک فلسفی کا نقطہ نظر کم سے کم لیوسپس اور ڈیموکریٹس میں آپ جب آپ پڑھیں گے تو وہ اسٹرکٹ ڈٹرمنسٹ تھے. جی ہاں, وہ یہ کہتے تھے کہ نیچر کے قوانین ہیں وہ توڑے نہیں جا سکتے, وہ نہیں ٹوٹ سکتے. ایٹمز موو اکارڈنگ ٹو نیسیسٹی, نیچرل لاز کین ناٹ بی بینٹ. یہ لیوسپس اور ڈیموکریٹس کا نقطہ نظر تھا, اور فرینکلی اسپیکنگ ماڈرن سائنٹسٹ کی اکثریت کا بھی وہاں سوائے کچھ کوانٹم فزسسٹ کے یہی نقطہ نظر ہے کہ لاز آف نیچر کی ڈسکوری کرنا ہی سائنس کا بنیادی کام ہے. اسی طرح ایپیکیورس بھی موسٹلی ڈٹرمنسٹک تھا ان اٹامک موشن. وہ بھی ایک ایٹمسٹ تھا, آپ جانتے ہیں, مٹیریلسٹ تھا, مگر وہ کہتا تھا کہ ہاں ایک سورو, ایٹم جو ہے وہ ایک سورو کرتا ہے, تو نیچر کے اندر سلائٹ انڈٹرمننسی ہے. مگر اس انڈٹرمننسی کو انٹروڈیوس کرنے کا جو ایپیکیورس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہیومن فریڈم کی بات کرے کہ انسان اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے. اس کو کسی اور وقت ڈیبیٹ میں لے کے آئیں گے, مگر مینلی ایپیکیورس جو ہے موسٹلی اپنی اٹامک تھنکنگ میں ڈٹرمنسٹک ہے, ایک سلائٹ سورو کے علاوہ. جب ہم ایرسٹوٹل کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نیچر موسٹلی کوزل ہے, مگر ہاں کچھ چانس ایونٹس ہو سکتے ہیں. نیچرل لاز ایبسولوٹ تو نہیں ہے, کچھ اسپونٹینیٹی ایگزسٹ کرتی ہے, مگر موسٹلی اس کے اندر کوزل کنیکشنز آپ کو ملیں گے. اسٹوئکس کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو وہ تو اسٹرکٹ قسم کے ڈٹرمنسٹ ہیں. زینو ہو یا کرسپس ہو,
تو یہ کہتے ہیں ایوری تھنگ فلوز اکارڈنگ ٹو اے لوگوس، انبینڈیبل ریشنل لا آف نیچر میں وہ بلیو کرتے تھے. یہ لوگوس کی ٹرمینالوجی پھر آگے جا کے کرسچینٹی میں بھی اہمیت رکھتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گریکس کی اگر ہم سمری کریں تو کم سے کم جو ایٹمسٹ تھے، جو اسٹوئکس تھے، یہ تو نیچر کو اسٹرکٹلی ڈٹرمنسٹ کہتے تھے. جو ایپیکیورس کے فالوورز تھے اور ایرسٹوٹل کے فالوورز تھے وہ کہتے تھے کہ ہاں کچھ حد تک انڈٹرمننسی ممکن ہے، مگر اٹ از دی ایکسیپشن رادر دین دا رول. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اسکولاسٹکس میں جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ لاز آف نیچر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. زیادہ تر اسکولاسٹکس یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کین اوور رائڈ نیچرل پروسیسز ایٹ ول. یہ جو قدرت کے قوانین ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جس وقت مرضی توڑ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی سپریم ہے. لاز آف نیچر کنٹینجنٹ ہے، نیسسری نہیں ہے. ان ادر ورڈز لاز آف نیچر جو ہیں وہ سالڈ نہیں ہے. سالڈ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی. اس کے اندر ایک ایکسٹریم تو ہمیں الغزالی میں نظر آتی ہے جو کہ بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از دا ول آف گاڈ، لاز آف نیچر کوئی چیز نہیں ہے. اور دوسری طرف ہمیں ابن سینا جیسے لوگ نظر آتے ہیں کہ لاز آف نیچر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، وہ سیکنڈری کازیشن میں کام کر رہے ہیں، بٹ دا پرائمری کاز از گاڈ. اور بیچ میں بھی بہت سارے لوگ تھے، تھامس ایکوائنس، ولیم آف آکم وغیرہ جیسے لوگ ہمیں ملتے ہیں. مگر اوور آل ٹرینڈ یہی ہے کہ لاز آف نیچر ہیں یا نہیں ہیں، ان کو کسی وقت بھی گاڈ کین اوور رائڈ دیم. سو نو thinker in the medieval period truly treated nature as strictly deterministic. laws of nature کے حوالے سے medieval period کے اندر لوگ یہی کہتے تھے کہ اگر laws of nature ہیں تو God can override them. سینٹ تھامس ایکوائنس کو دیکھ لیں، nature follows God's order but God could have made it otherwise. God can make it in any way. الغزالی کا تو پوائنٹ آف ویو ہی اوکیجنلزم کا ہے کہ God creates and recreates the world in every occasion. ہر لمحے کے اندر ہر ایٹم جو ہے دوبارہ زندہ ہوتا ہے. ایک ایٹم اور دوسرے ایٹم، ایک لمحے اور دوسرے لمحے کے درمیان کوئی نیچرل کازیشن ہے ہی نہیں. God is the only true cause. یہ الغزالی کا پوائنٹ آف ویو ہے. اسی طرح ولیم آف آکم کہتے ہیں creation and natural laws are contingent on divine choice. Laws could be different if God willed them. Obviously کوئی بھی سائنٹسٹ اب اس سوال کو نہیں اٹھاتا could the laws of nature be different، کیونکہ سائنٹسٹ کا کام یہ ہے کہ جو لاز آف نیچر ہے اس کو اسٹڈی کیا جائے، ان کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. اس کا مطلب ہے اگر میں سمرائز کروں تو نیچر از فنڈامنٹلی نان ڈٹرمنسٹک. اسکولاسٹک فلاسفی کے اندر نیچر کہ اگر لاز ہیں تو گاڈ کین بینڈ دیز لاز، گاڈ میڈ دیز لاز. گاڈ کی جو ول ہے وہ ہمیشہ لاز آف نیچر پر حاوی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اسکولاسٹک فلاسفی میں میریکلس کے حوالے سے اتنا کچھ ملتا ہے. ظاہری بات ہے اگر لاز آف نیچر درست ہیں تو پھر میریکلس درست نہیں ہو سکتے. اگر میریکلس درست ہیں تو لاز آف نیچر درست نہیں ہو سکتے. لاز آف نیچر کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی وقت بھی توڑ سکتے ہیں. وہ لا ہی نہیں ہوتا جو توڑا جا سکے نا، اس کو ہم لا مانیں گے ہی نہیں. کہ اگر یہ ایک چیز ہے جو کہ ہمیں ہر وقت نظر آ رہی ہے مگر جب میرا دل چاہے میں اس کو توڑ دوں تو اس کو میں لا نہیں کہوں گا. لا کا تو مطلب ہی ہے کہ وہ ان بریکیبل ہے، ڈٹرمنسٹک ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ماڈرن فلاسفی اسی سوال کو کس طرح سے ٹیک اپ کرتی ہے. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں تھامس ہابس سے. تھامس ہابس کے لیے نیچر از اسٹرکٹلی میکنسٹک. لاز کی ناٹ بی بینڈ، وہ تبدیل نہیں ہو سکتے. پھر ہم دیکھتے ہیں گیسنڈی کو. موسٹلی وہ کہتے ہیں کہ ایٹمز آر ڈٹرمنسٹک. ٹائنی سورب ضرور ہوتا ہے، تھوڑی سی منیمل قسم کی انڈٹرمننسی ہوتی ہے. اسپینوزا کو دیکھیں تو ٹوٹلی کلیئر، نیچر فالوز نیسسری لاز، نتھنگ کین ڈیویٹ. تو اسپینوزا بھی ٹوٹلی ایک ڈٹرمنسٹ ہے. لیپلیس کو دیکھیں، وہ بھی ایک کلاسیکل ڈٹرمنسٹ ہے. فیوچر فلی ڈٹرمنڈ اف آل پوزیشنز مومنٹا نون. ہم فیوچر کو بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اگر ہمیں تمام ڈیٹا مل جائے تو ہم بالکل بتا سکتے ہیں کہ فیوچر کے اندر کیا ہونا ہے، کیونکہ جو دنیا ہے، جو نیچر ہے، وہ اتنا ڈٹرمنسٹک ہے. ڈارون اگین نیچرل لاز پر ویریشن سلیکشنز آپریٹ کرتی ہیں. ایک لا گورنڈ پروسیس ہے مگر کیونکہ اس کے اندر بہت سارے مختلف ویریشنز اور فیکٹرز شامل ہیں تو اس وجہ سے ہم پروبیبلٹی میں ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایوولوشن کس ڈائریکشن میں ہوئی، کس ڈائریکشن میں نہیں ہوئی، اینڈ سو آن سو فورتھ. مگر بہرحال نیچرل لاز جو ہیں وہ انبریکیبل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ماڈرن فلاسفی کو سمرائز کیا جائے، اوور آل اس کا ڈومیننٹ ٹرینڈ دیکھا جائے، یہ نہیں کہ ہر بندہ اسے اتفاق کرتا ہے، تو نیچر از کنسیڈرڈ لارجلی ڈٹرمنسٹک ان دا اسٹرکٹ سینس. اٹس اے ریٹرن ٹو دی آئیڈیا کہ قدرت جو ہے اس کے کچھ قوانین ہیں اور وہ قوانین بینڈ نہیں ہوتے، وہ تبدیل نہیں ہوتے، ان کو مڑوڑا نہیں جا سکتا. کچھ پروبیبلسٹک پروسیسز کی بات کرتے ہیں، لمیٹڈ انڈٹرمننسی کی بات کرتے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے. مگر اوور آل سائنس کی، ماڈرن فلاسفی کی بنیاد یہ ہے
کہ قدرت جو ہے وہ ڈٹرمنسٹک ہے اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے, اس کو گراسپ کیا جا سکتا ہے. اب آپ کو اوور آل کانٹراسٹ نظر آتا ہے کہ گریک فلسفی کے اندر زیادہ تر لوگ ڈٹرمنسٹک تھے, اسٹوئکس ڈٹرمنسٹک تھے, ایٹمسٹ جو ہیں وہ ڈٹرمنسٹک تھے, کچھ ایپیکیورس اور ایرسٹاٹل کی طرح اسمال انڈیٹرمننسیز کو الاؤ کرتے تھے, مگر جنرلی گریکس کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ نیچر از آرڈرڈ اینڈ بیوٹیفل. اسی طرح جب ہم اسکولاسٹک فلسفی میں جاتے ہیں تو ہمیں ڈومیننٹ پوائنٹ آف ویو ملتا ہے کہ نیچر از نان ڈٹرمنسٹک, یعنی نیچر کے اپنے قوانین در حقیقت یا تو رب نے بنائے ہیں یا رب ان کو کسی وقت بھی تبدیل کر سکتا ہے, کسی وقت بھی توڑ سکتا ہے. دے آر کنٹینجنٹ آن گاڈز ول. گاڈ از نیسسری, ایوری تھنگ ایلس از کنٹینجنٹ. اور گاڈز ول جو ہے وہ میریکلز بھی انٹروڈیوس کر سکتے ہیں, اور میریکلز جو ہیں جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ بیسکلی لاز آف نیچر کی ہی ایک وائلیشن ہے کہ جناب علی سمندر ہے تو سمندر کے درمیان سے ایک جگہ مل جائے جہاں سے لوگ گزر جائیں, تو یہ تو آبویسلی ایک لا آف نیچر کی وائلیشن ہی ہے نا. تو لا آف نیچر تو اس چیز کی کہیں پہ بھی اجازت نہیں دیتا. تو میریکلز کا پوائنٹ آف ویو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسکولاسٹک فلسفی پر چھایا ہوا ہے, اور سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میریکلز کو جو ڈینائی کرے گا وہ تو در حقیقت الحاد کمٹ کر رہا ہے, لہٰذا اس کو تو بہت ہی کڑی اور بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. مگر جب ہم ماڈرن فلسفی میں جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ڈومیننٹ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ لاز آر نیسسری, دے آر انبینڈیبل. نیچر جو ہے وہ فزیکل, میتھمیٹیکل اور پروبیبلسٹک رولز کے ساتھ چلتی ہے, یعنی کہ ہمیں اوور آل ٹرینڈ یہی نظر آتا ہے کہ نیچر ڈٹرمنسٹک ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ لیکچر کافی طویل ہو گیا ہے اور شاید آپ کو مشکل بھی لگے, کیونکہ اس کے اندر تقریب 2500 سالوں کی تاریخ کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے, اور جب بھی آپ اتنی ساری تاریخ کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے تو بہت ساری تفصیلات بھی رہ جائیں گی اور بہت ساری تفصیلات سمجھ بھی نہیں آئیں گی. مگر آئیں سمرائز کرتے ہیں کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا. ہم نے بات چیت اس وقت شروع کی تھی کہ جب ہم نے یہ اس فکرے کو سنا کہ جناب 5000 مختلف فلاسفرز تھے, تو 5000 مختلف قسم کے سسٹمز تھے, صرف ایک ہی ان میں سے درست ہو سکتا تھا. تو میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ اول تو 5000 مختلف نقطہ نظر نہیں پائے جاتے, بلکہ دیکھتے ہم یہ ہیں کہ چند کی ڈیبیٹس ہیں جس کے ارد گرد فلاسفرز جو ہیں وہ ایک جیسی کم و بیش پوزیشنز لیتے ہیں. آئیڈینٹیکل پوزیشنز نہیں ہیں, بالکل ہو بہو چھاپا تو نہیں ایک دوسرے کا مار رہے, مگر آپ ان کو بڑے بڑے کیمپس کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یہ بات اس لیے اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اینالیٹک فلسفی تو ہمیں صرف اور صرف ایک گول دیتی ہے, اور وہ یہ کہ لاجیکل انکنسسٹنسیز بتانی ہے کہ کون سی ہے, کیا چیز جو ہے وہ منطقی غیر منطقی ہے, کون سی چیز illogical and so on. اور وہ تمام فلسفے کو, یہ تمام خیالات کو, تمام سوچ کو اسی ایک پرکھی پر, اسی ایک سٹینڈرڈ پر ٹیسٹ کرتی ہے. مگر نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام پرانے فلسفے کو صرف irrational کہہ کے تو ریجیکٹ کر سکتی ہے. نہ تو وہ پاسٹ کو ایکسپلین کر سکتی ہے, نہ وہ یہ بات ایکسپلین کر سکتی ہے کہ پاسٹ میں سے پریزنٹ کس طرح سے نکلا اور فیوچر آگے مزید کس طرح سے ڈیولپ ہوگا, اور نہ وہ یہ بات ایکسپلین کر سکتی ہے کہ پاسٹ کے اندر جس چیزوں کو آپ irrational کہہ رہے ہیں وہ irrational چیزیں ان کو ریشنل کیوں محسوس ہوتی تھیں. ہیگیلین فلسفی اس کے بالکل برعکس یہ دکھاتا ہے کہ ریزن بذات خود, لاجک بذات خود, ہماری عقل بذات خود ایک ڈیولپمنٹ کے ارتقائی عمل کے اندر ہے, اور مارکس اس ارتقائی عمل کو ہماری سوشل لیوڈ ایکسپیرینسز کے ساتھ جوڑتا ہے, فلسفی آف پریکسس کے ساتھ جوڑتا ہے. تو ہسٹری آف فلسفی اور سوسائٹی سے ہمیں یہ نتیجہ اخذ کر لینا چاہیے کہ ہماری سوچ کی ڈیولپمنٹ اور ہمارے سماج کی ڈیولپمنٹ در حقیقت ایک ڈائلیکٹیکل پروسیس کے ذریعے سے ہی ہو رہی ہے, اور اس کے اندر ہمیں مکمل ایک ڈائلیکٹک نظر آ رہا ہے. اس ڈائلیکٹک کو سمجھنے کے لیے, دیکھنے کے لیے آپ 3 مختلف بڑے ادوار دیکھیں, ایک گریک فلسفی کا پیریڈ, ایک اسکولاسٹک فلسفی کا پیریڈ, اور ایک جدید فلسفی کا پیریڈ. یہ 3 بنیادی بڑے بڑے پیریڈز ہیں, اور ان 3 کے حوالے سے آپ 3 سوالات لے لیجئے, صرف 3 سوالات. ایک سوال ہے ڈائلیکٹکس ورسز میٹافزکس کا, ایک سوال ہے مٹیریلزم ورسز آئیڈیلزم کا, تیسرا سوال ہے ڈٹرمنزم اور انڈٹرمنزم کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اور مختلف سوال نہیں, مگر میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ فلسفے کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ ان 3 ڈیبیٹس کا ایک بنیادی اور کلیدی کردار ہے. اس کے آخری ڈیبیٹ کے ساتھ, ڈٹرمنزم اور انڈٹرمنزم کی ڈیبیٹ کے ساتھ, ہیومن فریڈم کا کویشچن بھی جڑا ہوا ہے جس کو میں نے فی الحال ایڈریس نہیں کیا. یہ بھی ایک انتہائی اہم پہلو رہا ہے ڈیبیٹ کا, مگر اس لیکچر میں نے اس کو ایڈریس نہیں کیا, اس کو چھوڑ دیا. اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ تمام ماضی کے سسٹمز کو آپ irrational نہیں کہہ سکتے جس طرح اینالیٹک فلسفی والے لوگ اکثر کہتے ہیں.
وہ جو ایررز تھے ان سسٹمز کے، اس کے نتیجے میں بھی ان کے نتیجے میں بھی ہم سچ کی طرف اور بہتر عقل کی طرف، بہتر ریزن کی طرف ہمارا سفر جو ہے جاری رہا. یعنی ایررز کے نتیجے میں بھی ٹروتھ کی طرف ہم پہنچتے رہے. یہی اصل میں در حقیقت ہمیں کانٹرڈکشن سکھاتی ہے کہ جب ہم ایرر کو پکڑتے ہیں اور ریکگنائز کرتے ہیں ایز این ایرر، تو پھر ہماری سوچ کے اندر ایولیوشن ہوتے ہیں. جس طرح کہ سوکریٹیز نے کہا تھا ڈاؤٹ از دی اوریجن آف ٹروتھ. اس پروسیس کو ہیگل نے نام دیا سبلیشن، یعنی کہ وہ آئیڈیا جو کہ ریشنل ہے پریویس آئیڈیاز کے اندر، وہ کنٹینیو کرتا ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آتی ہے، اور اس طرح سے ہمیں ایک کنٹینیوٹی نظر آتی ہے پوری کی پوری فلسفی میں. تو جب کوئی بندہ یہ کہے کہ جی ہم ایک ہی سسٹم کو قبول کر سکتے ہیں، باقی سب تو جھوٹ بول رہے تھے یا باقی سب تو بکواس کر رہے تھے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا فلسفے کے بارے میں اس نقطہ نظر کو ریجیکٹ کرتے ہوئے آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ 3 مختلف ادوار کے اندر 3 مختلف ڈیبیٹس کو جب آپ ٹیک اپ کریں گے اور آپ ساری ہسٹری آف فلسفی کو اس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ گریک تھاٹ سے ہمیں یہ تصور ملتا ہے مٹیریلزم کا، آئیڈیلزم کا بھی وہاں ملتا ہے، مگر مٹیریلزم ڈومینیٹ کرتا ہے. گریک تھاٹ میں ہی ہمیں ڈائلیکٹکس کا تصور ملتا ہے، میٹافزکس کا تصور بھی وہاں ہے، مگر جنرلی ڈائلیکٹکس کا تصور وہاں پر ڈومینیٹ کرتا ہے. گریک تھاٹ کے اندر ہی ہمیں ڈٹرمنزم کا پوائنٹ آف ویو ملتا ہے، انڈٹرمنزم بھی وہاں موجود ہے، مگر ڈومینیٹ جو ہے وہ ڈٹرمنزم کرتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اینٹی تھیسس پیدا ہوتا ہے میڈیول فلسفی کے اندر. میڈیول فلسفی جو ہے وہ میٹافزیکل تھاٹ کو ڈائلیکٹکس پر ترجیح دیتی ہے. میڈیول فلسفی جو ہے گریک آئیڈیلزم کو گریک مٹیریلزم پر ترجیح دیتی ہے. میڈیول فلسفی انڈٹرمنزم کو ڈٹرمنزم پر ترجیح دیتی ہے. اور پھر ہمیں دوبارہ سے فلپ نظر آتا ہے. یہ فلپ جو ہے ہمیں ایک اور ڈائلیکٹیکل نیگیشن نظر آتی ہے، نیگیشن آف نیگیشن ہیگل اس کو کہتا تھا، جس کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ونس اگین ہم مٹیریلزم کی طرف جا رہے ہیں، مگر اب یہ وہ مٹیریلزم نہیں ہے جو پری سوکریٹک مٹیریلزم تھا کہ پوری دنیا جو ہے وہ پانی سے بنی ہوئی ہے. نہیں، یہ وہ مٹیریلزم ہے جو پچھلے 2500 سالوں کی تاریخ کی ڈسکوری سے انرچ ہو چکا ہے. مگر مٹیریلزم کی طرف دوبارہ ہمیں ماڈرن فلسفی جھکاؤ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈٹرمنزم کی طرف جاتی ہے. اس وقت جو دوسرا ٹرینڈ ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، خاص طور پہ کوانٹم فزکس کے اندر موجود ہے، مگر اوور آل سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ لاز آف نیچر قائم ہے اور ہم نے ان کو ڈسکور کرنا ہے. اور تیسری چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک تبدیلی کے عمل میں. یہ پوائنٹ آف ویو کہ کوئی میٹافزیکل اسٹیٹیکل دنیا نہیں ہے، نہ قدرت اسٹیٹک ہے نہ ہمارے سماج اسٹیٹک ہے، ہمیشہ تبدیلی کا عمل ہمیں نظر آتا ہے. یعنی کہ ہمیں تینوں چیزیں ریسٹور ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، مٹیریلزم، ڈائلیکٹکس اور ڈٹرمنزم ہمیں ریسٹور ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. مگر اس کی ریسٹوریشن وہ نہیں ہے جو آج سے 2500 سال پہلے موجود تھی، بلکہ 2500 سال کی تحقیق اور دریافت اور سائنس اور سوچ اور فکر، جس کے اندر اسکولاسٹک میڈیول فلسفی بھی شامل ہے، اس تمام چیزوں سے انرچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مگر بہرحال گریک فلسفہ ہو، میڈیول اسکولاسٹک فلسفی ہو اور ماڈرن فلسفی ہو، ان تینوں چیزوں میں ہمیں 3 فنڈامنٹل کویسچنز پر ایک ڈائلیکٹیکل جرنی بہرحال نظر آتی ہے. کہ گریکس کے اندر ڈومیننٹ ٹرینڈ تھا ڈائلیکٹکس کا، ڈومیننٹ ٹرینڈ تھا مٹیریلزم کا، ڈومیننٹ ٹرینڈ تھا ڈٹرمنزم کا. اور پھر میڈیول فلسفی کے اندر ڈومیننٹ ٹرینڈ بالکل اس کے الٹ تھے. اس کے اندر ڈومیننٹ ٹرینڈ تھا آئیڈیلزم کا، اس میں ڈومیننٹ ٹرینڈ تھا میٹافزکس کا، اور اس میں ڈومیننٹ ٹرینڈ تھا انڈٹرمننسی کا. اور ماڈرن فلسفی کے اندر ایک دفعہ پھر ہمیں نظر آتا ہے ڈومیننٹ ٹرینڈ ہے مٹیریلزم کا، ڈومیننٹ ٹرینڈ ہے ڈائلیکٹکس کا، اور کہ ہر چیز جو ہے تبدیلی کے عمل میں، اور ڈومیننٹ ٹرینڈ ہے ڈٹرمنزم کا، جو کہ ہمیں سائنٹیفک فریم ورک میں ملتا ہے. نظر آتا ہے کہ لاز آف نیچر ہی چل رہے ہیں. تو اس طرح ہمیں ایک انورژن نظر آئی ہے. مگر یہ نیگیشن محض نیگیشن نہیں ہے، یہ نیگیشن آف نیگیشن ایٹ اے ہائر فیز، جس کو اینگلس کہتا ہے کہ گریک فلسفی سے جب ہم میڈیول فلسفی میں گئے تو میڈیول فلسفی نے نیگیٹ نہ صرف گریک فلسفی کو کیا بلکہ اس کو مزید آگے ڈیولپ کیا. اور جب ماڈرن فلسفی نے میڈیول فلسفی کو نیگیٹ کیا، جو نیگیشن آف نیگیشن ہوتی، تو صرف اس نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا بلکہ اس کے اندر جو لاجیکل باتیں تھیں اس کی فردر ڈیولپمنٹ ہمیں ماڈرن فلسفی کے اندر نظر آتی ہے. اب ہمیں جدید دور کے اندر ایک نیا ٹرینڈ نظر آتا ہے جو نیچے ہائیڈگر اور پوسٹ ماڈرنسٹ پیریڈ کے اندر شروع ہوتا ہے، جس کے اندر سوسائٹی کو دوبارہ سے ایک اسی آنٹولوجی اور اپسٹمولوجی میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی روٹس در حقیقت مٹیریلزم، ڈٹرمنزم اور ڈائلیکٹکس کے بالکل الٹ ہیں.
ان تینوں چیزوں کے الٹ ہیں. کیا یہ ٹرینڈ کامیاب ہوگا اور مٹیریلزم کی جگہ دوبارہ سے کوئی نئی شکل آئیڈیلزم کی آئے گی؟ دس ریمینس ٹو بی ڈیٹرمنڈ. میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ صرف نشاندہی ہے بورژوا سویلائزیشن کی فلسافیکل اینڈ کی، کہ کیونکہ بورژوا سویلائزیشن اب ایک ایسے نہج پر پہنچ گئی ہے کہ فلسفے کے میدان میں ان کو سائنس کی ایسا ضرورت نہیں. تو فلسفے کے میدان میں کم سے کم اور پھر سوشل سائنس کے میدان میں انہوں نے آئیڈیلزم، انڈیٹرمننسی اور میٹا فزکس ری انٹروڈیوس کروائی ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان چیزوں کی فردر ڈیولپمنٹ ہو جس سے بورژوا سویلائزیشن کی بنیاد ہی چیلنج ہو. تو میں یہ کہوں گا کہ نہیں، ہم ایک نئے آئیڈیلزم کی طرف شاید نہیں جا رہے، مگر یہ جو آئیڈیلسٹک ٹرینڈ ہمیں نظر آتا ہے یہ ایک بورژوا سویلائزیشن کی آخری وہ سانس کی وجہ سے ہے جو کہ موت سے پہلے جسم لیتا ہے اپنی آخری سانس، اپنے نظام کو بچانے کی ایک کوشش جس میں جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے، جو فلسافیکل ڈیولپمنٹ ہے، اس کو نگیٹ کر کے ہم کوئی انیکرونسٹک پوائنٹ آف ویو کو، پرانا دقیانوس نقطہ نظر، اس کو دوبارہ زندہ کریں تاکہ ہماری یہ سویلائزیشن قائم رہے جس کے اندر انسانوں کی ایکسپلائٹیشن ایک بنیاد ہے. اس بنیاد کو زندہ رکھنے کے لیے سائنس کو برباد کرنا آج بورژوازی کی ایک طرح کی ضرورت بن جاتی ہے. ناٹ انسٹرومنٹل سائنس، ناٹ کہ بھئی ایٹم بم بنانے کی سائنس کو ہم تباہ کر دیں، مگر اوور آل جو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ دنیا کو گائیڈ کر سکتا ہے، سماج کو گائیڈ کر سکتا ہے، یس اس پوائنٹ آف ویو کو ہٹایا جائے. سوشل سائنسز کے اندر ہر قسم کی انڈیٹرمننسی، ہر قسم کی میٹا فزیکل تھاٹ، ہر قسم کے آئیڈیلزم کو ری انٹروڈیوس کروایا جائے تاکہ سماج کو سائنٹیفک تبدیلی سے روکا جائے، کیونکہ سائنس کی مزید ڈیولپمنٹ بورژوا سویلائزیشن کی ڈیولپمنٹ کے بالکل کانٹرڈکٹری کھڑی ہو گئی ہے. اسی طرح جس طرح ایک پیریڈ کے اندر سائنس کی فردر ڈیولپمنٹ اور چرچ کی ڈیولپمنٹ کے درمیان تضاد پیدا ہو گیا تھا. بہت شکریہ.